تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذكر اولو الالباب. چھیڑ چھاڑ مت کرو، نہ تیز کرنا نہ آہستہ کرنا. وقال تعالى ولكل قوم حاد. وقال تعالى اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وقال النبی. آپ اس طرح چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت، بس میں امیر صاحب سے مذاکرہ کر رہا ہوں، یوں سمجھو اپنے آپ سے، باقی سب چھوڑ دو. وقال تعالی، اب دیکھو نا چھیڑا چھیڑی کر دی. وقال تعالی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرئ سمع منا مقالتی فوعاها فأداها كما سمع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں ایک جماعت کے پاس گیا تھا تو ان سے مقدر سے مذاکرہ ہوا کہ اس کام کا مقصد کیا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی جو وقت لگائے ہوئے ہیں دھیان سے سننا، ادھر ادھر دھیان نہ دیجیے. اس کام کا مقصد اللہ کے تمام احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کر شعبے میں زندہ کرنا. یہ متن ہے پورے مذاکرے کا. اس کام کا مقصد اللہ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کر شعبے میں زندہ کرنا. یہ ہر شعبہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ نے 6 پورے دین کو بیان کیا. ایمانیات، اس کو عقائد کہتے ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، قضاء اور عدل. یہ اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کر شعبے میں کیسے زندہ ہوں گے؟ جب حضور والی محنت حضور کی نہج پر ہو. بہت دھیان سے سننا بھائی. ہر مرتبہ میں طالب علموں کا میرے کو بوجھ ہوتا ہے، تھوڑا سا اب اس مرتبہ اچھی طرح سننا، اللہ تعالیٰ امانت پہنچوا دے. اللہ کے احکامات حضور کے طریقے زندگی کر شعبے میں کیسے زندہ ہوں گے؟ جب حضور والی محنت حضور کی نہج پر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور کی نہج پہ کیا ہے؟ فرمایا خود ان 4 عملوں پر آنا، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت. مولانا عبدالرحمن صاحب ہر امتی کو لانا. ان 4 عملوں کے آنے کے بعد صفات پیدا ہوں گی: ایمان، اخلاص، احسان، اللہ کے وعدوں وعید کا یقین، امت کا درد، دین کے مٹنے کو. حضور کی محنت حضور کی نہج پر کیا ہے؟ دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت. خود ان عملوں میں آنا اور ہر امتی کو لانا جس سے صفات پیدا ہوں گی، جس کو 6 نمبر کہتے ہیں نا آپ لوگ. ایمان، مولانا یوسف صاحب، ایمان، اخلاص، احسان، اللہ کے وعدوں وعید کا یقین، امت کا درد، دین کے مٹنے کا. اب نیچے 2 سطر میں پوری تبلیغ کو بیان کیا جاتا. اللہ کے تمام احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کر شعبے میں زندہ کریں گے، صفات کے ساتھ 4 عملوں کو کرتے ہوئے پورا دین پوری دنیا میں حضور کی نہج پہ زندہ ہو. پوری تبلیغ اس میں 2 سطر کے اندر. ہم حضرت بنوری رحمۃ اللہ کے زمانے میں سنتے تھے ان سے خلاصہ، پورے سبق کا خلاصہ، اتنی لمبی تقریر کا خلاصہ حضرت 3-4 سطر میں بیان کر. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے تھے، وہ 2 لائن میں، 2 لائن نہیں 2 لفظوں میں بیان کر دیتے تھے. یہ ان کا کمال تھا. ان کو سمجھنے والے ان کے سامنے وہ ہوتے تھے. اللہ کے تمام احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کر شعبے میں زندہ کرنا، صفات کے ساتھ 4 عملوں کو کرتے ہوئے پورا دین پوری دنیا میں حضور کی نہج پہ زندہ ہو. میں اپنی عادت کو سنبھالو، ادھر ادھر دیکھنے والا کی وجہ سے سب کا نقصان ہوتا ہے.
اب یہ جو کیسے کہہ دیا 4 اعمال صفات سے حضور کی نہج ہے، یہ کیسے کہہ دیا؟ تو فرمایا حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ اس کو کھولا، بیان کی، فرمایا 4 اعمال قرآن کی اترنے کی ترتیب ہے۔ نہج نبوت تو یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کیسے قرآن میں غور کیا ہوگا کہ پورا نہج نبوت کو کھولا اور امت کے سامنے رکھ کر اور جماعت میں نکال کے تربیت کر دی، پورے قرآن پر عمل کراتے ہیں۔ بھائی ذرا دھیان سے سننا، یہ کیسے کہہ دیا کہ 4 اعمال صفات سے کرنا نہج نبوت؟ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ اس کو بیان کیا، فرمایا 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے، اور محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقت کی خرچ کی ترتیب۔ یہ مولانا یوسف صاحب کا جملہ ہے۔ کیسے بھائی یہ قرآن کے اترنے کی ترتیب کیسے؟ فرمایا اقرا سے نبوت دی، یا المدثر سے دعوت تک کام دیا، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری جس میں ایمانیات انبیاء قصے بیان کیے، اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب وقت مقرر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاعر بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ میں ابھی بہت غور کر رہا تھا، کیسے دیکھو سب بڑے لوگ ہیں لیکن ان پر اللہ نے کیسے کیا۔ اقرا سے نبوت دی، حاجی آپ متوجہ رہو، حاجی بہت مجھے اہم بات عرض کرنی ہے۔ اقرا سے نبوت دی، حالانکہ میں آج چاہتا تھا آپ سامنے بیٹھتے لیکن کیا کریں۔ اقرا سے نبوت دی، یا المدثر سے دعوت تک کام دیا، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری جس میں ایمانیات انبیاء قصے بیان کی، اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے اب تک وقت مقرر نہ آ جائے۔ یہ قرآن میں ہے۔ یہ تعلیم کا حلقہ تھا دار ارقم میں، دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز، فضائل روزے کی نہیں تھی، دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل۔ یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی رغبت سے، پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، بیٹا نہیں مانتا، بیٹی نہیں مانتی، بہو نہیں مانتی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نوکر نہیں مانتا، پھلا نہیں مانتے، طالب علم نہیں مانتا، ہر ایک شکایت کر رہا ہے۔ بس شکایت نہ کر، یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا اور اس انسان کی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی رغبت سے، پوری دنیا مل کر یہ اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تجربوں کا کام نہیں ہے، باپ دادا کا تجربے سے بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے کمال کے تجربے سے کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی رغبت سے، پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا۔ مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں اللہ معبود ہیں، خالق حقیقی ہیں، زبردستی حکم نہیں کر رہے ہیں، پہلے استعداد پیدا کی ماننے کی رغبت سے، پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا۔ یہ نہج نبوت عرض کر رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ جی جب استعداد پیدا ہو گئی مدنی صورتوں کو اتارا، احکامات۔ یہاں مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں اپنی امانت کو سنبھالیے۔ میرے دوستو غور کرنا، ہائے ہائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جسے بیج پھینکنا چٹان پر۔ یہ مولانا الیاس صاحب کو جملہ۔ میرے دوستو ایسے بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھتے، ایسے نہ بیٹھو جیسے استنجے میں بیٹھتے۔ یہ میں اس جملہ اس لیے کہتا ہوں تھوڑا دھیان دینا پڑے گا، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جو بغیر سنے بھی سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے، یہ ہے اس کام کی جڑ، کہتے ہیں عرب کہتے ہیں وجدنا جذوذ الدعوہ، جڑ پکڑ لی ہمیں، اتنی سی بات تو سمجھ گئے، ہم لوگوں کی پتہ نہیں کب سمجھ میں آئی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا برائی دیکھو تو روکتے کیوں نہیں ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہاں استعداد سے پہلے بیان کرنا ایسے ہے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر۔ اور یہ قرآن میں ہم غور نہیں کرتے، فذکر ان نفعت الذکر، ہر ایک کو یاد دہانی نہیں کرائیں گے۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے دعوت ہے فانذر وربک فکبر۔ بھائی سننے غور سے، فانذر سے خوف پیدا ہوا، دلوں کو خوف زدہ کیجیے اللہ کے عذاب سے، غور کرنا حضرت۔
تمام منکرات پہ سے بچنے کی استعداد پیدا ہوئی جب خوف پیدا ہوا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے اللہ بڑے ہیں، بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑے کی ماننے میں کامیابی ہے، تمام معروفات پہ چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ دعوت سے پہلے دعوت دیں گے، فَانذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے بعد ایمان آئے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بعد میں کہا یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، ایمان کے بعد امر معروف نہیں منکر ہے۔ جو لوگ نہیں منکر کو پہلے کر دیتے ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں بغیر بے ہوشی کے۔ آپریشن کریں بغیر بے ہوشی کیا ہوگا؟ بھائی بولو نا، جان نکل جائے گی۔ تمہارے علاقے کا تو پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں بغیر بے ہوشی کے نکالو ہیں۔ بہت غور سے سننا، بھائی امین صاحب کہتے تھے دعوت دی نہیں، ایمان میں کمزوری ہے، آپ نے نہیں منکر کیا، ایک دم بھڑکے گا وہ۔ اس لیے بچہ نفرت کرتا ہے، لوگوں کا ہم اکرام کرتے ہیں، آنے والوں کا آئیے تشریف لائیے بیٹھیے، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں گدھے نماز نہیں پڑھتے، تو ہم فیل ہو گئے تربیت کے اندر۔ رویا مت کرو لوگوں کے سامنے، سننے کی عادت ڈالیں۔ میں بیت المکرم میں تھا تو یہ مذاکرہ تھوڑا سا ہوا، ایک مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ غلطی؟ بولا نا پوری زندگی کی غلطی ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں نے کہا دیکھو یار یہ کتنی سمجھ اللہ نے دی، بولنے والے زیادہ سمجھ سننے والا سمجھ رہا کہ پوری زندگی کی غلطی ظاہر ہوئی ہماری کہ ہم کیوں ناکام ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ دو، کسی کے اکرام کا وقت نہیں ہے۔ استعداد سے پہلے احکام بیان کرتے، بیچ پھینکنا چٹان پر۔ آگے چلیے، جب استعداد پیدا ہوئی اللہ نے بارش کی طرح احکامات اتارے مدنی صورتوں میں۔ یہود تو سمینا و عصینا کہا، صحابہ اکرام نے سمینا و اطعنا کے درمیان ایمان میں قوت پیدا کی تو فوراً سن کے عمل کیا۔ ہم بیچ میں آ گئے، سمینا و نسینا، سنا اور بھول گئے، ہم کون سی قسم ہے معلوم نہیں، سوچتے تک نہیں کیا وجہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، وجہ واضح ہے۔ جب اللہ سے اب احکامات پہ چلے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین صفات کے ساتھ، اب آپ سوال کریں صفات کہاں سے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہی تمام صفات اللہ نے دے دی۔ ابدال و قطب سے آگے چلے گئے صحابہ، یہ حضرت مدنی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ۔ دھیان دیجیے گا، اگر کہیں اور سوچا نا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا مذاکرہ۔ مجھے تو اپنے لیے، میں اصل میں نظر تو آتا آپ سے بات کروں، اصل میں مجھے اپنے کو سمجھانا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں کیا کہیں، صحابہ اکرام نے دعوت کی راہ میں مکہ معظمہ میں مشقت اٹھائی تو صفات ایمانی اللہ نے دے دیا، تقوی، توکل، اخلاص، احسان سب اللہ نے عطا کر دیا۔ ہم نے دعوت کی راہ میں مشقت نہیں اٹھائی، ان کے راستے مشقت نہیں اٹھائی، آرام سے پڑھنا، تو صفات ایمانی گھٹ گئی۔ نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں گناہوں سے نہیں رک رہا، وہ نماز جو گناہوں سے نہ روکو وہ نماز کیا ہے؟ تو احکامات پہ چلنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز سے مسئلہ حل ہوگا، نہ، مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں نماز سے جب مسئلہ حل ہوگا جب نماز صفات والی ہوگی، تقوی، توکل، اخلاص، احسان کے ساتھ ہوگا، پھر لینے کا دروازہ کھلے گا اور پھر استعداد پیدا ہوگی مخلوق کو دینے کی۔ فرمایا جب لینے کا دروازہ اللہ سے نہ کھلا، جو توحید کا خلاصہ ہے اللہ سے لینا، اور پورے قرآن کا خلاصہ ابن کثیر لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور تبلیغ کا خلاصہ قوت دعا کا بڑھانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں پوری تبلیغ کا خلاصہ۔ بیٹے ایسے بیٹھو جیسے یہ بیٹھا ہے، آگے بیٹھ گئے یار، جو کتنا ماشاءاللہ کیسے بیٹھا، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ بچپن سے معلوم ہوتا ہے کچھ بڑا ہوگا بنے گا انشاءاللہ، انہیں بڑھاپے میں بھی نظر آ رہا کیا بنے گا، کیا ہوگا اس کا ہے۔ بہت غور سے سننا، پہلے زمانے کے بزرگ سمجھ جاتے تھے یہ بہت بڑا رجال بننے والا ہے، اس پہ زور لگاتے تھے ان کو، ہم لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔
بہت میرے دوستوں غور کرنا، اللہ سے لیا، مخلوق کو دیا۔ مخلوق کو دینا بہت مشکل ہے۔ جان محبوب ہے، جان قربان کر کے مال کمایا تو مال کی محبت آئی، اب جان مال کو لگایا گاڑی پر تو گاڑی کی محبت آ گئی۔ اس جان و مال وقت کو خدا کی محبت میں لگائیں گے، کلمے کو بلند کرنے میں، تو اللہ ہمارے دل سے اپنی محبت، اپنے یقین نکال کر اللہ اپنی محبت اور اپنا یقین دیں گے۔ یہ نہج نبوت ہے، بڑا گہرا کام ہے حضرت۔ ہم نے دوستوں کو یہ عرض کرنا ہے، ہم ہی نے قدر نہ کی۔ شاعر نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضور کو شاعر بنا کے نہیں بھیجا۔ ہاں مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں وہ شعر جس سے ایمان بڑھے، وہ کتاب جس سے ایمان بڑھے، دعوت کا جذبہ بڑھے، وہ ضرور پڑھو، یہ فرمایا۔ اور جس شعر سے ایمانی جذبہ گھٹے اور دعوت کا جذبہ گھٹے وہ نہ پڑھنا فرمایا، یہ ہم سے کہا۔ بعض ایسی چیزیں آدمی کی دعوت کا جذبہ ختم ہو جاتا۔ یہ مولانا سعید خان صاحب ایسے قواعد بتاتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ یہ امانت آپ تک پہنچانی ہے۔ 4 اعمال، اقرا نبوت، یا المدثر دعوت، مکی صورت تعلیم، مدنی صورت احکام، اللہ سے لیا اور مخلوق کو دیا۔ 4 اعمال جو تبلیغ میں آپ کرتے ہیں، قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے۔ ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ نہج نبوت، اللہ نے اتارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پورا قرآن کہ پورا قرآن عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ غور کیا، اللہ نے غور کرایا ان حضرات سے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا یحییٰ صاحب تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا الیاس حضرت آپ کے سامنے بیٹھے گا، فرمایا بیٹھنے دیجیے، اس کے بیٹھنے سے میرے مطالعے میں خلل نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ گنگوہی کی نگاہ پڑتی تھی، آدمی کی زندگی بدل۔ 9 سال 11 سال ان کے سامنے بیٹھے۔ یہ معمولی لوگ نہیں تھے حضرت، اتنا گہرا علم تھا، حد کر دی۔ اس زمانے کے علماء بڑے بڑے تھے، ذرا غلط ہوتا وہ فوراً ٹوکتے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے سب سے پہلے تائید فرمائی۔ حضرت مدنی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، یوسف پیدل جماعتیں نکالو، میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا ہوتا ہو پاتا ہوں۔ اب حضرت کی تمنا دیکھو پوری ہو گئی، 800 جماعتیں پیدل پھر رہی سال کے لیے۔ اللہ پھرا رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، امید اللہ کی ذات سے۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں الیاس نے امت کے یاس کو آس سے بدل دی۔ مایوسی تھی کہ کیسے اصلاح ہوگی، نہیں اصلاح ہوگی فرمایا۔ ان کو 2 چیزوں کا ڈر تھا، یہ جاہلوں کو نکالتے ہیں، کہیں یہ مسئلہ بتا دیں گے تو فتنہ ہوگا۔ تو پوچھا ان سے، وہ لوگ آئے نماز میں گاؤں سے، تم کون ہو؟ کہا میوات کے لوگ ہیں۔ کہا یہ کہاں سے تم؟ بولے وہ جماعت آئی تھی۔ کہا اچھا وہ مسئلہ بتاتے کا نہیں بتاتے؟ وہ کہتے علماء سے پوچھو، جانکار سے پوچھو۔ بولا اب اطمینان ہو گیا، حفاظت ہو گئی۔ بولا حضرت وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا، جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ بھیجا تو کہا بھائی سنا ہے کہ تم کھانا نہیں کھاتے؟ کہا حضرت علماء کا تو ضرور کھائیں گے، حضرت نے فرمایا تھا کوئی بزرگ اس کو منع نہ کرنا۔ ایک دم دل میں آیا کہ علماء کی عظمت ان کے دل کے اندر۔ حضرت تھانوی نے پرکھا، پھر مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، ان کی زیارت اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی۔ ہم ہمارے گھر میں آئے، مولانا ظفر احمد صاحب بڑا کام کیا ہے۔ بیان القرآن کی 5 یہ 7 تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس میں سے مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کا بڑی اونچی تفسیر ہے۔ انہوں نے جب گش میں گئے تو میواتی سیدھے سادے تھے کہ میں کلمہ سناؤں تم بھی سناؤ۔ وہ جب اس سے سننے لگا، وہ پڑھا نہیں سکا، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رونے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ ہمارے یہاں آتا ہے، ہمارے قریب حجام ہے، اس کو کلمہ نہیں آتا۔ حضرت کو سنایا، حضرت نے کہا الیاس نے امت کے یاس کو آج سے بدل دیا۔ میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، بیچ میں بات یاد آ گئی، کیونکہ حرکت ایسی کرتے ہیں نا ہم، اس لیے میری طبیعت ادھر ادھر گھومی، اس لیے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کیا کریں، بہت اہم بات عرض کرنی ہے۔ 4 اعمال حضرت قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے۔ مولانا یوسف صاحب کاندلوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب۔ ہمارے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میریٹھی رحمۃ اللہ نے سالوں تک بصائر و عبر میں یہ اسلامی طریقہ لکھا خرچ کا، اور اتنی موٹی کتاب بنی۔ مولانا یوسف صاحب ایک جملے کے اندر اس کو فرمایا کہ جیسے قرآن اترتا گیا ویسے حضور استعمال ہوئے۔ پہلے دعوت پہ جان لگی،
نبیا بقرا ارسل بالمدثر، اقرا سے تو نبوت دی ہے۔ پہلا امر جو آسمان سے اترا کرنے کا، تکلیف، وہ دعوت کا اترا۔ حضور کی جان لگی، صدیق اکبر کی جان لگی، حضرت خدیجہ کی جان لگی۔ لوگ میں حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں مستورات تک کام کا ہے۔ روح زمین پہ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائیں، اور روح زمین پہ سب سے پہلے دعوت حضرت خدیجہ نے دی، اور تمہاری سمجھ نہیں آ رہا کہ مستورات تک کام کہاں ہے؟ اتنی سری آیت، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، کیسی آیت؟ اور دوسری آیت اس سے نازک ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ نفاق کی علامت ہے برائی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، تو ایمان کی علامت ہے۔ سمجھ میں آئے دوست؟ سب سے پہلے روح زمین پر ایمان عورتوں میں حضرت خدیجہ لائیں، اور دعوت سب سے پہلے ام جمیل کو حضرت خدیجہ نے دی، اور سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے رضی اللہ عنہ مردوں میں، اور سب سے پہلے دعوت اول خطیب فی الاسلام ابو بکر صدیق نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، مولا میں زید، مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ان چار پر بنیاد رکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے بے حوالے کام ہے کہ جی کہاں سے لائے، جاہلوں کا کام ہے بھائی۔ ہم لوگ تو بھائی صبر سے کام لیتے ہیں، بولے چپ رہو، یہ سمجھاتے ہیں تبلیغ میں۔ تبلیغ کا مقصد لاجواب کرنا نہیں، مائل کرنا ہے، قائل کرنا نہیں، گھائل کرنا۔ تم قائل کرو گے تو وہ اور ضد پیدا ہوگا، اور باطل کو قوت پہنچے گی۔ صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، بڑے بڑے مراحل طے ہو جائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب کی عادت نہیں تھی کوئی اعتراض کرے تو جواب دیتے، حضرت خاموش ہو جاتے تھے، فرمایا کام کرتے رہو، نتیجہ آئے گا، خود ہی شرح صدر ہو جائے۔ میوات کے اندر حضرت مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، انہوں نے رائے دی، اس زمانے میں اجتماع نہیں بولتے، جلسہ بولتے تھے، تو نوح کے اندر اجتماع رکھا۔ جب محنت ہوئی اس زمانے میں 3 دن 10 دن اس طرح نکلتے تھے لوگ، لیکن تربیت بہت جلدی ہوتی تھی۔ اب اللہ کی شان، حضرت مولانا الیاس صاحب، علماء اکرام، ان کے ساتھ اور لوگ بس میں کسی سواری پر آئے، جب وہ اترے ہیں ایک دم ان کا چہرہ کھل گیا، کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ یہ ڈاکو، پیسے ان کے یہاں عورت تک کام تھا کمانا، ڈاکہ ڈالنا مردانگی تھی، کہ یہ ڈاکو لوگ ایسے بن گئے؟ تو فرمایا ایک دم اترے اور ان کا شرح صدر ہو گیا۔ اس پر میاں جی محراب صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اجتماع کا مقصد قوت حق کی قبولیت کی استعداد پیدا ہو جائے، فوراً کا یہ کام حق ہے۔ بہت غور سے سننا، یہ 4 اعمال حضرت قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب ہے۔ کیسا غور کیا ہوگا قرآن و حدیث پر، اتنا بڑا منہج۔ یہ تو مجھے اردو میں ایک عالم نے کہا کہ مولانا شیخ الیاس رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن و حدیث پہ غور کر کے ایک منہج استنباط کیا اور جماعت پہ نکال کے تربیت کی۔ میں نہیں سمجھتا ان کی بات، لیکن مولانا سعید خان صاحب نے چونکہ بیان کیا تھا اس لیے واضح ہوا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جماعت چلے کی نکلی، حضرت نے ترغیب دی، 3 چلے کر دی، پیسے کم تھے، حضرت نے کہا تمہارا نکلنا صحابہ کی نقل میں ہوگا۔ میواتی بھوک لگی ہوئی تھی، پیدل جماعت، بیر کے درخت کو دیکھا، کہا امیر صاحب بھوک لگی ہے، ساتھی نے کہا نہیں کھائیں گے ہم، یہ مالی ہے، مالک نہیں، کیسے دے گا؟ اب دیہاتی آدمی مسئلہ بتا رہا ہے، تو تقویٰ دیکھو، یہ نہیں کہ بھوکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آگے لے کر انہیں مالی نے مالک کو کہہ دیا، مالک اتنا بڑا تھیلا بھر کے صدر کو، بیر کہتے ہیں، بھر کے لائے، کہ یہ قبول کرو ہدیہ، کہا نہیں قبول کریں گے، پہلے تم اللہ کے راہ میں نکلو پھر قبول کریں گے۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نکلے تھے توکل پر، راستے میں تقویٰ دیا اور استغنا عطا فرمایا۔ حضرت یہ آپ کو بیان سکھانے کے لیے سال نہیں لگواتے ہیں، معاف کرنا، جو ہمارے ساتھی وہاں سال لگانے بازاروں میں دیکھتے ہیں کس کا بیان زوردار ہے، ہم بھی اس طرح یاد کر لیں یار کوئی ہمارا بھی ممبر میں بیان ہو، اس کے لیے نہیں نکالتے بھائی، یہ ذہن سے ابھی سے نکال دیں، تربیت کے لیے نکالتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ساتھی جب کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے نا، کہتے جی میں نے رات تو خواب میں دیکھا تھا مچھلی کھانا ہے، آج دیکھو سامنے آ گیا، اور کرامت سنا رہا ہے شراب کو۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ امیر مشورہ کرتا تھا، رائے دیتے تھے ساتھی ہم اپنے جان و مال سے نکلیں، خدا کے لیے ہم نہیں کھائیں گے۔
ہم کو بھائی یہ ہمارے ساتھ دے میں استغنا کے ساتھ قبول کیا جاتا تھا. اور میرے دوستوں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں بغیر اشراف کے قبول کرو اور رد کرو اکرام کے ساتھ. اتنا بڑا اصول مقرر کیا. ابھی جو 4 اعمال ہوئے دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، یہ قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے. غور سے سننا. حضور کی زندگی قرآن کے مطابق ذریعہ ہدایت ہے. اگر ہم ادوسم کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو دے گا. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا ساری آیتیں ہیں. حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کے ہدایت آئی، یہ اعمال منہ میں کے ہدایت آئی. مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں مسجد حرام میں بیان کرنا ثابت نہیں. یہ پورے قرآن پہ غور کرنے کے بعد کہا ہے. صفا پہ کیا، صفا مسجد حرام کے باہر ہے. کسی عجیب بات. پھر یہ اعمال منہ میں کی ہدایت آئی. مصعب بن عمیر اکیلے تھے، مسجد نہیں تھی مدینہ طیبہ میں، اور وہاں ابھی اگر آپ تشریف لائیں تو وہ جگہ دکھاؤں میں. ابھی بھی درخت، اب تو خیر جل گئے ورنہ درخت جگہ کی وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور جاتے بھی تھے، لوگ ان کے پاس آتے بھی تھے. یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہیں جہاں اسلام داخل. اور ان کی عادت تھی، ان کو مقرے تو کہتے تھے، وہ قرآن پڑھ کے دعوت دیا کرتے تھے، اور جو اسلام لاتے اس کو قرآن سکھاتے تھے. آدھی آدھی بات ذہن میں بیٹھاتے ہیں. ایک نوجوان ذریعہ بنا اور آگے سننا. پھر حضور نے ہجرت فرمائی، مسجد نبوی میں یہ اعمال کی جو بیت اللہ کے اعمال تھے، دعوت، تعلیم. یہ قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. یہ اعمال مسجد نبوی میں زندہ ہوئے. اللہ نے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو، اس مسجد نبوی سے اللہ نے پورا عالم میں دین کو عام کیا. بہت غور سے سننا. مسجد نبوی میں دین کیسے پہنچا؟ فرمایا منہ کے گشتوں سے پہنچا. حضور گشت فرما رہے ہیں، منہ میں 10 سال گشت فرمایا. من قبیلہ الی قبیلہ، وکان یقول من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی فلہم الجنہ فلا یجد احد ینصرہ. 10 سال میں ایک نے بھی نہیں سنا. یہاں ایک آدمی نہیں سنتا میرے سر میں درد. دائی نہیں ہے. حضور دائی تھے، 10 سال نہیں سنا، اور اس میں سے 6 انصار قبول ہوئے اور 6 مدینہ آئے. پھر محنت کی تو 12 ہوئے، پھر 72 ہوئے. اللہ نے پورا عالم میں اسلام پھیلا دیا. منہ کا گز ذریعہ بنا اسلام پہنچنے کا. ہم حج کو عبادت سمجھتے ہیں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا، عربی میں ہے. یہ میرے دوستو غور سے سننا. حضور کا حج حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ بھی، حجۃ التمام بھی ہے. حضور کا حج عبادت بھی ہے، دعوت بھی. ہمارے ذہن میں نہیں آتا. اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ اللہ نے حج کو بنایا. بھائی بشیر صاحب کہتے تھے یہ نقل و حرکت جو علماء اور صلحاء کی تھی، بیت اللہ جانے کی قافلہ جاتا تھا، گاؤں میں، شہروں میں، ملکوں میں اسلام پھیلا اس نقل و حرکت سے. اے اللہ ہدایت دے دے. اللہ آج دعا کیجئے گا اللہ سینہ کھول دے. اللہ اپنے فضل سے حضور کی نہج کو عرض کرنا ہے. شاعر کیسے پہنچے یار اس سوچ کو؟ جس کے سامنے پورا قرآن ہو، اور پورے قرآن اور حضور کی زندگی اس کی تفسیر ہو، اور پھر صحابہ کی زندگی باقاعدہ اس کے مطابق ہو. میں ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں بھائی کسی سے کیا واسطہ. آپ ہمیں سب ادھر توجہ دیجیے، ادھر نہ دیجیے، کیونکہ مجھے اصل میں ہم اور آپ مذاکرہ کر رہے ہیں، باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہو. بہت غور سے سننا. دیکھو میری توجہ ہٹ گئی. شیخ کو فکر آئی قبر میں جانے سے پہلے پانی پلاؤ. ٹھنڈا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھو. بسم اللہ الرحمن. بھائی سننا غور سے. اے بچوں کی طرح ہے نا، مجلس سے اٹھ کے مت جایا کرو سوائے استنجا کے. پیشاب جس کو لگا اس کو جانے کی تو اجازت تھی، باقی کو نہیں. بہت غور سے سننا.
دیکھو نا اب توجہ ہٹ گئی یار، کیا پانی کیا کر رہے ہیں. بہت غور سے سننا، شیطان جنہیں حملہ کر رہا ہے وہ کہنے نہیں دے رہا ہے. آگے چلو. یہ اعمال مسجد نبوی میں جو اسلام پہنچا مدینہ، وہ پہنچا مینا کے گشتوں سے، اور مدینہ طیبہ سے پورا عالم میں پہنچا. اور یہ 4 اعمال جیسے حضور نے اپنی مسجد میں کیا، بیت اللہ میں یہ اعمال اترے ہیں. سننا غور سے. بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے، وہدی للعالمین. چونکہ وہی اعمال جو بیت اللہ کے تھے اور قرآن والے اعمال مسجد نبوی میں زندہ ہوئے، اللہ نے مسجد نبوی سے پورا عالم میں پھیلا دیا. ضابطہ بتا دیا، دنیا کی جس مسجد میں، جس گھر میں، جس عورت میں، جس مرد میں اعمال ہوں گے، اللہ اس مرد کو، اس عورت کو پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. جس کی زندگی میل کھا جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ظاہر و باطن میں، اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے، پوری امت کو ہدایت دیں گے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نہج، یہ نا کہ حضور کی نہج کیا ہے؟ جو قرآن میں اترا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی اتری، اتنا غور کیا گیا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. تھوڑی توجہ سنتے نا پھر اللہ پاک دیتے ہیں. ابھی جو 4 اعمال ہیں، اس سے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت ملی. دعوت سے صدیق اکبر کو ہدایت ملی رضی اللہ عنہ، انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ فلما فرغ من کلامی اسلم ابو بکر. تعلیم سے عمر فاروق. کیا مطلب؟ حضرت ان کا مشورہ ہوا، حضرت دار الندوہ جو باب مدینہ منورہ تھا مکہ معظمہ میں، حتیم کے سامنے کا دروازہ، وہاں کافر مشورہ کرتے تھے، اور یہاں دار رقم میں حضور مشورہ کرتے تھے. یہاں ان کی ہدایت کا مشورہ تھا، وہاں ان کے قتل کا مشورہ ہوا. ابو اس مجلس میں شیطان موجود تھا. مولانا عبید اللہ صاحب تو یہ بتاتے تھے حاجی کن کن جگہوں پر شیطان آیا، کیسا علم تھا اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ میں یاد نہیں کر سکا. ان کو بڑا لمبا اتنا یاد رہا اس مجلس میں انسان کی شکل میں شیطان آیا، اور ابو جہل کی رائے بالکل شیطان کے مطابق تھی. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، سب باتیں چھوڑو، قتل کر دو بس. کوئی تیار نہ ہو، سب بزدل بیکار کے لوگ. حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا ابو جہل کو، میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں. کام کہتا ہوں، کانپتا تھا وہ کہ اس کے منہ سے نکلا یہ ہو کرے گا. تو کوئی تیار نہیں ہوا، حضرت عمر تیار ہوا. اللہ نے ان کو موڑا. رات کو حضور نے دعا مانگی ہے، سننا غور سے. اور یہاں وہ ایک بہن کے گھر میں متوجہ. مولانا داؤد صاحب فرماتے ہیں پہلے بہنوئی کو مارا تو بہن نے کہا کیا آپ چاہتے میں بیوہ ہو جاؤں؟ یہ جملہ برداشت نہ کر سکے تو بہن پہ شروع ہوئے. بہن کو جب مارا ہے، اللہ اکبر، بہن نے کہا اب اس لیے مارتے ہم نے کلمہ پڑھا، ہم جان دیں کلمہ نہیں چھوڑیں گے. وہ بھی بہن تھی، ایک دم کام گیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوچ کے پڑ گئے اور ہدایت کی طلب پیدا ہوئی. حالانکہ طلب ان میں نہیں تھی. بہن کی قربانی اس لیول پر آ گئی جس سطح پر اللہ چاہتے ہیں. تو اب مقابلے میں آنے والے کو یا ختم کریں گے یا طلب پیدا کر کے ہدایت دیں گے. یہاں طلب اللہ نے پیدا کی اور قرآن کو ہاتھ لگانے لگے. کہ ہاتھ نہ لگائیے، آپ ناپاک ہیں. تطہرا، اس کے بعد قرآن پڑھا. علماء فرماتے ہو پڑھے ہوئے تھے یا سنا سورۃ طٰہٰ کو. جب یہاں پہنچے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. حضرت عمر کہتے ہیں جتنی آیتیں میں پڑھتا گیا جس میں اللہ کا نام تھا، میرے بدن کے بال کھڑے ہوتے تھے، عجیب حالت ہوئے تھے. حالانکہ اتنا اونچا کفر لے کے جا رہے تھے، حضور کے قتل کا ارادہ تھا، لیکن وہی کو پڑھا، وہی دلوں کو زندہ کرتا ہے. انہوں نے قرآن پڑھا، کفر باہر آ گیا، ایمان قانون اندر چلا گیا. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہمارا دل زندہ نہیں ہوتا. غور کیجئے، وہی کو اللہ نے اتارا ہے لیحیی بالقلوب. یہ بہت گہرا کام ہے حضرت. میرے دوستوں بزرگوں، سیدھے گئے حضور کے پاس. اور حضور سے جب وہ صحابہ کھڑے تھے کہ سمجھ کیا آیا، ہم بھی آج تیار ہیں. حضور نے کہا چھوڑو اس کو، میرے پاس آنے دو. اور ادھر قریب آنا، ایسے ہلایا.
حظہ وقال اسلم یا ابن الخطاب، اب مسلمان ہو جا، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور کا چہرہ ایسا کھلا، سب نے کہا اللہ اکبر، سمعت فی طرق مکہ، مکے کی گلیوں میں آواز گونج گئی۔ وہ سمجھ گئے، ان کی بھی کمر ٹوٹ گئی، کیا معلوم ہوتا ہے شکار کرنے گئے تھے خود ہی شکار ہو گئے۔ میرے دوستو کتنی بھی اس کام سے مخالفت ہوگی، یا تو اس کو اللہ قبول کرے گا یا اس کو برباد کر دے گی۔ دیکھو ابو جہل کہاں گیا، رمضان کے مہینے میں ابو سفیان کو ہدایت ملی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، اور ہندہ کو ہدایت ملی، اور ان لوگوں کو ابو جہل ابو لہب کو ان کو جہنم میں بھیجا خدا نے۔ سننے کی عادت ہو نا تو آدمی پہنچے حق تک۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا رمضان کون سا، حضور کا رمضان ہے کہ نہیں۔ اگر ہم حضور والا رمضان رکھیں تو آپ اس رمضان میں حاجی، ہم مکہ معظمہ میں کافی مذاکرے ہوئے اس رمضان میں اللہ کے فضل سے، اس سے پہلے رمضان میں جو بیماری کے زمانہ تھا، اس میں بڑے بڑے صنادید کفر ہلاک ہوئے، بڑے بڑے جگہوں سے بت گرے، اور بڑی بڑے جگہوں پر اللہ نے ہدایت دے دی اس رمضان میں۔ ایک ملک پورا اسلام میں داخل ہوا۔ صرف اعمال نبوت کرنا ہے، ہمارے ذمے باطل کا تذکرہ، باطل کو توڑنا نہیں، ہمارے ذمے حضور کی اتباع ہے۔ باطل کو توڑنے والے اللہ ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم پھینک کے ماریں گے باطل کو حق پر، اس کو بھیجا پھاڑ دیں گے۔ ہم تو اپنے اندر سے باطل نہ نکال سکے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، دنیا کی محبت، حسد، بغض، کبر، یہ جتنی ہمارے اندر ہے، حب دنیا، حب جاہ، یہ باطل اندر ہے۔ جب ہمارا باطل اندر سے نکلے گا اور ہمارے اندر حق خالص آئے گا، مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں، تب باطل پہ غالب آئے گا، ورنہ ہم چھوٹے باطل، وہ بڑے باطل، بڑا باطل چھوٹے باطل پہ غالب آیا کرتے ہیں۔ تعجب نہ کیا کرو میرے دوستو، یہ امانت کو سنبھالو، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اس کے آپ اہل ہیں۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے یہ قرآن پورا اترا کیسے، اور حضور نے پوری زندگی کیسے گزارا، ان غور کرنے والے ہمارے اکابرین کو میں کہتا ہوں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اگر یہ کام حق نہ ہوتا اس وقت علماء چلنے نہ دیتے۔ ایک ایک کام کو پوچھا گیا ہے، صرف ایک مستورات کام کے پوچھے بغیر جماعت نکال دی۔ مولانا مفتی صاحب، حضرت مفتی کے پاس اب غصے ہو گئے تو مولانا الیاس صاحب گئے تو بھائی الیاس کہتے تھے کہ بھائی جماعت نکال، سنتے رہے پہلے۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے ایسے کان لا کے سنتے تھے، اب تو ہم لوگ کان کہاں لگا رہے ہیں۔ یہ مولانا کہتے ہیں کہ بات پوری بھی، کہا حضرت جماعت نکل تو گئی، بڑے احتیاط سے نہیں، کہا کہ جماعت نکلی کامل محرم کامل پردے کے ساتھ، اور گھروں میں رہی، گشت نہیں کیا، آواز تعلیم میں پست رکھا تاکہ آواز بھی مردوں کو نہ پہنچے، فرمایا، اور ٹیک لا کے تعلیم نہیں کی تاکہ عورت کا عورت پنا عورتوں کے سامنے نہ آئے۔ حضرت مفتی کے فرمایا اگر یہ احتیاط ہے تو پھر صحیح ہے۔ ان کے سامنے کام گیا، انہوں نے کہا عورتیں نہیں نکلیں گی، وقرن فی بیوتکن، لیکن دینی حاجت کے لیے جا سکتی سے بیت اللہ، طواف، عمرے میں اور حج میں جا سکتی نہیں جا سکتی، اور کامل محرم کامل پردے کے ساتھ یہ نکلنا دینی حاجت ہے، کامل محرم کامل پردے کے ساتھ جا سکتے۔ یہ ایسے کام شروع ہو گیا نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو قتال میں عورتیں جاتی تھی، یہ کون سے نکلنا ہے؟ تو مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں حبشہ کی ہجرت ایمان کو بچانے کے لیے تھا اور مدینے کی ہجرت اسلام کو پھیلانے کے لیے تھا، دونوں میں قتال نہیں تھا۔ فرمایا نکلنا ایمان کو بچانے اور پھیلانے کے لیے، بہت غور کیا گیا ہے۔ میں تو اس میں سے میں سمجھا بقول مولانا الیاس صاحب کے، میں نے 100واں حصہ تم کو بیان کیا، اس میں سے تم 100واں حصہ سمجھو، تو ہم کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ مولانا الیاس صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں جنوں میں بک رہا ہوں، میں کیا کیا کچھ، کوئی کچھ تو سمجھے خدا کرے، یہ کہتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے وہ۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہو، یہ حضرت کا شعر۔ حضرت کو کسی کا ہوگا، حضرت پڑھتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، حضرت مدنی نے کان میں کہا ان کو، مولانا الیاس صاحب جس سے خدا کام لیا کرتے وہ سویا نہیں کرتے، اس کے بعد سونا بند کر دیا، نیند ہی نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے ان کو سلایا تھا۔ حضرت مدنی کے کان میں ایک مرتبہ کہا، وہاں سے تشریف لائے، اور ان کے جب بھی آتے تھے
وہاں مسجد میں تو کوئی نماز نہیں پڑھا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، تو تکبیر کے بعد ایسے اٹھ کے گئے، ادھر مولانا الیاس سب کھڑے تھے، کہا بھائی مولانا جس سے خدا کام لیا کرتے نا وہ سویا نہیں کرتے۔ وہ صحیح سفر میں ان کو ٹرین میں نیند آ گئی تھی، خادموں نے جگایا نہیں، اس پر یہ کہا۔ میں کیا کیا کہوں میرے دوست، کیسا گہرا کام ہے، کیسے علماء حق کی تائید ہے، ورنہ یہ کام چل نہیں سکتا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع غفیر کا ہونا حق کی علامت نہیں، علماء حق صلحاء فقہاء جس کی تائید کریں وہ حق کی علامت ہے۔ یاد رکھنا اس کو۔ اب آگے چلو حضرت، یہ جو اعمال ہوئے 4 اعمال، ہاں دعوت سے ابو بکر صدیق، تعلیم سے عمر فاروق، ذکر عبادت سے ہندہ مسلمان ہوئی فتح مکہ کی رات کو، وہ حیران ہو گئی کہ مزے کی رات میں رو رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ اہل حق ہے۔ بڑی عجیب عورت تھی۔ اور آگے اکرمہ، خالد بن ولید، ابو سفیان، یہ حضور کے اخلاق سے مسلمان تھے۔ اکرمہ جب ملنے گئے تو حضور کود کے ملے، وثب الیہ، برداشت نہ کر سکا کہ میرے والد نے اور ہم نے اسلام کو اتنا مٹانے کی کوشش کی اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچائی، یہ کس طرح مل۔ ان کے اخلاق میں بناوٹ نہیں تھی، ہاں جی یہ چھوڑ دو، بناوٹ نہیں تھی، نہ سیاست نہ بناوٹ، سچائی تھی۔ زید بن سونا کہتے ہیں میں نے ایسے گریبان پکڑا حضور کا، اور گریبان جب پکڑا حضرت عمر کو دیکھا ان کی آنکھیں گھومنے لگی کہ حضور کے گریبان کو پکڑنا، کب پیسے کیوں نہیں دیتے، ٹال مٹول کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا فی سکون وتعودا، حضور نے فرمایا عمر اٹھ جا، اس کا حق ادا کر، اور جو یہ جو بولا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوروں کا دے۔ حضرت عمر بڑے عجیب تھے، ماننے میں ان کا کمال تھا، اس ایمانی کیفیت کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب حکم ہوتا تھا نا ایک دم اٹھ جاتے تھے۔ تو زید بن سونا کہنے لگا اتعرفونی یا عمر، تم مجھے جانتے ہو کہ کون ہے آپ؟ کہا میں زید بن سونا۔ ایک دم اور غصے ہو گئے، یہودی عالم ہو کر اتنے بڑے نبی کے ساتھ بد اخلاقی؟ کہا نہیں، ما من علامت النبوت شیء الا وقد عرفتها فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اثنتین، کہ چہرے انور دیکھتے ہی میں نے ساری نبوت کی علامت حضور کے چہرے پہ مجھے نظر آئی، سوائے 2 چیزوں کو مجھے دیکھنا تھا۔ جو بھی جہالت کرے حضور بردباری سے کام لیتے تھے، کوئی سختی کرے حضور اتنا نرم ہو جاتے تھے۔ آج میں نے دیکھ لیا ہے، تو گواہ ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور کے اخلاق سے دشمن دوست ہو جاتے تھے، ہمارے اخلاق سے دوست دشمن ہوئے تھے۔ مولانا سعید خان صاحب، یہ اسلام اس طرح پھیلا ہے حضرت، کیا کہیں۔ ہندہ ذکر عبادت سے متوجہ ہوئی فتح مکہ کی رات کو کہ نہیں، کہتے آپ کا خیمہ مجھے سب سے زیادہ مقبوض تھا، آج مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کا خیمہ نظر آ رہا، دل بدل جاتا تھا۔ اس نظام ہدایت کو سمجھیے۔ دیکھو ابو بکر صدیق سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ، تھوڑا غور کرنا حضرت، جب ان کو مارا ہے ابو بکر چہرہ ورم ہو گیا، ایک دم سمجھ گیا ہدایت آنے والی ہے، قربانی وجود میں آئی۔ دھیان دینا، آپ لوگ دھیان سے نہیں بیٹھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں نہ تو بولو یار، ہاں تو بولو نا مہربانی کر کے، ہاں نہ یار، میرے تو ہاتھ میں درد ہو رہا، آپ ہاں بھی نہیں کر سکتے، کمال کر دیا۔ وہ 3 چلے مانگے تو مت دینا بھائی، 3 چلے سے گھبراتے ہیں۔ غور سے سننا، کون سی یہ نظام، اس سے ہم واقف نہیں۔ وہ سمجھ گئے، اب ہدایت ماں کو لے کر گئے تو کہا یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے اور دعا کر دعوت دے دیجئے، وہی مسلمان ہو گئی۔ یہ دیکھنے کا ہے، یہ نظام ہم نہیں جانتے، ہم نے کتاب ہے کہیں یہ، حالانکہ ہے ہماری نگاہ نہیں گئی۔ یہ لوگ سمجھ گئے، غور کیا کہ دعوت اور دعا کے درمیان قربانی ہوگی تب ہدایت آئے گی۔ رویا مت کرو، گھر والے نہیں مانگتے، فلاں نہیں مانگتے، قربانی نہیں دے رہے ہم۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی، سننا غور سے، ان کی ماں نے گالی بکی حضور کو، روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کیا رسول اللہ میری والدہ، کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ فخرجت کہتے میری والدہ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دی، فخرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا حضور کی دعا کے بعد تو میری والدہ نہا رہی تھی، قطرہ سمیت حسست الماء، پانی قطرے گرنے کی آواز آ رہی تھی،
اور انہیں میرے قدموں کی آواز سن کر کہا مکانت، میں ٹھہر گیا. باہر نکلی، کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ پھر روتے ہوئے گئے، پہلے غم کے مارے گئے، اب خوشی کے مارے گئے. میرے دوستو، یہ نظام ہے. یہ جو آپ پیدل چلواتے ہیں لوگ ایک سال تک، تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، سب کچھ ہے، قربانی وجود میں آ رہی ہے. کہ حضور کا نکلنا بیت اللہ سے طائف کی طرف بالاقدام تھا، اس کی نقل میں نکلی. منشی اللہ دتا آج سے میرے کو یاد نہیں ہے 50 یا 60 سال پہلے طائف کے پہاڑوں پہ جا رہے تھے، تو وہاں کے اس بڑے نے کسی نے دیکھا، بولے کون لوگ ہیں، بلاؤ اس کو. بولے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم ہندوستان سے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے تھے، یہاں کا ایک آدمی آیا تھا محمد بن قاسم، اس کے اولادوں کو دیکھنے آئے ہیں کہ وہ اسلام پھیلا کے چلے گئے، وہ باغ خشک ہو رہا ہے، اس کو پانی دینے کے لیے ان سے بلانا ہے، ان کے اولادوں کو، آؤ اس باغ میں آ کے پانی دو، وہ خشک ہو چکا، اگر نہیں دو گے تو اس سے سانپ اور شیر اور جانور نکلیں گے، ہم اس لیے آئے ہیں. وہ سن کر حیران ہو گیا کیا بول رہا ہے. تو کہنے لگے سواری لو. کہا نہیں، پیدل چلنا چاہتے ہیں حضور کی نقل میں. کہ یہ کھجور لے لو، پورا کیا بولتے ہیں بکسا. فرمایا ہم کہاں سے اٹھائیں گے؟ کہ اس طرح سے دیا ان کو، لے لو. میرے دوستو، آپ کو کیا بتائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب غور سے سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پہ کام کیا ایسی صحابہ نے ہو بہو کیا. اب مجھے تھوڑا سا عرض کرنا ہے، ایک ایک کو حضور نے دعوت دی. صدیق اکبر کو دعوت دی، صحابہ نے بھی ایک ایک کو دعوت دی. ابو بکر صدیق نے 9 آدمی مسلمان ہوئے، ایک ایک کو دعوت دی. حضرت حضور کی دعوت پر صدیق اکبر مسلمان ہوئے، جن کا ایمان ایک طرف، پوری امت کا ایمان ایک طرف. اور صدیق اکبر کی دعوت پر 9 مسلمان ہوئے، جس میں 6 عشرہ مبشرہ میں. اپنی امانت کو سنبھالو. 2 کو حضور نے دعوت دی، 3 کو دی، سفر میں دی، حضر میں دی، بادشاہوں کو خط لکھا. سارے حاجی صحابہ اکرام نے ہو بہو ایسے کیا. یہ بڑے حیات صحابہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، یہ مفت میں مل گیا آپ کو. ایک ایک چیز کو صحابہ نے پوری نقل کی. خطوط لکھے مولانا سعید خان صاحب کے. پہلے انفرادی دعوت دی مکہ معظمہ میں، اجتماعی دعوت مدینے میں دی، خصوصی کا حضور نے طائف میں فرمایا، عمومی کا حضور نے مینا میں فرمایا. ہائے ہائے، علم سیکھنے کیا طریقہ تھا حضور کے زمانے میں. آج میں نے روایت پڑھی، میری عجیب حالت ہو گئی. کبریا مسجد میں جماعت آئی دارالعلوم کی، تو ہم وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا تعلیم کراؤ. ایک دم وہ روایت سامنے آ گئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ 13 سال کے تھے، 13 سال کے تھے، وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. اس زمانے میں حفظ صرف نہیں تھا، تفسیر کے ساتھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی ایک دن خدمت کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، اللہ اس کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما، دین کی سمجھ دے دے. اتنے بڑے عالم بن گئے. 2 موقع سے خدمت سے دین کی سمجھ آتی، یاد رکھو. تفقہ فی الدین خدمت سے آئے گی، یاد رکھنا. اس واقعی کی وجہ سے میری کیفیت آج یہ ہو گئی کہ دیکھو یار، نہج نبوت کیا تھا علم کا. تو مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں میں امی ہوں، میری امت امی. امی کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب؟ ہیں جس کے دنیا میں کوئی استاد نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں. ہاں تم بتاؤ نا. ہاں پڑھنا لکھنا نہیں، اس کو جاہل بولیں گے عالم بولیں گے؟ جلدی بولو. دیکھو پھر تم چکر دے رہے مجھے. میں پوچھ رہا ہوں جو پڑھا ہوا نہ ہو، پڑھا لکھا، اس کو کیا بولیں گے، جاہل یا عالم؟ لاؤ بھائی ڈنڈا، اس کی پٹائی کریں. حضور امی تھے، حضور کیا بولو گے آپ؟ میرے دوستو ہم ہی جاہل ہیں امی سے. امی کہتے ہیں جسے مولانا نے کہا، جس کے دنیا میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امی وہ ہے حضور کے متعلق جن کے استاد مخلوق نہیں، اللہ نے سکھایا. اب سوال ہے اللہ نے کیسے سکھایا؟ فرمایا قرآن کو دل میں جمایا اور زبان پہ جاری کریں. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه. غور سے سننا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. حضور سب سے زیادہ علم والے تھے، سارے انبیاء اکرام کے بھی امام تھے. سارے انبیاء کامل، حضور کاملوں کے سردار تھے. یاد رہے گا. اب صحابہ امی ان کو کیسے سکھایا؟
یہ سننا بھائی. قاری صاحب تھوڑا غور کریے گا، بڑی مہربانی ہوگی. ویسے ہضم نہیں ہوتا یہ مذاکرہ، کیونکہ ہمارے رواج میں نہیں نا حضرت. پہلی صدی کی بات چل رہی ہے تو عجیب سا لگتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. یہ مولانا سعید خان صاحب جب ہندوستان میں بیان کیا تو ان کو اشکال ہوا، تو مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا خدا سے ڈرو، یہ حضور کا طریقہ بیان کرے تمہیں وحشت ہو رہی ہے. اتنی دوری ہے حضرت، میں کیا کہوں. فرمایا صحابہ کرام کو دائی بنایا سب سے پہلے، کیونکہ وہ اقرا سے تو نبوت دے دی، یا المدثر دعوت تو حضور نے دعوت دی ابو بکر صدیق کو، انہیں آگے دی. قرآن پورا اترا نہیں تھا، بلکہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہے دعوت کیسے دیتے. تو قرآن میں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اترتا جائے اس کو پہنچاتے جاؤ. یہ نہیں کہ پورا قرآن اترے پھر پہنچاؤ. دیکھو سمجھ کی بات ہے، بس ذرا زور لگانا ہوتا ہے. غور سے سننا. کلمہ پڑھا، دعوت دینے چلے گئے. 2 فائدے، ایمان میں قوت آئی، پہنچانے کا جذبہ آ گیا. اب جو سیکھا 3 طریقے سے سیکھے. ان تو امی تھے، جو حضور کرتے تھے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا بچہ دیکھتا ہے اور ماں کو دیکھ کر ماں کی طرح سجدہ کرتا ہے. یار ایک میں یہ ہمارے شیخ کو دیکھو یار کدھر متوجہ ہے. ہاں جی میں بہت ڈرتا ہوں کیا ہوگا یار. ایسا ان سے مذاکرہ کرو یار. ہماری مسجد میں ایک سرحد کے علاقے کا آدمی تھا، وہ وضو کر رہا، پشتوں میں اس بچے کو بولا، اتنا سا بچہ، میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا اتنا. اس کو پشتوں بولا مزکوا، پتہ نہیں کیا بولا اس کو، نماز پڑھ. حیران ہو گیا میں حضرت. وہ ایک دم ایسے قبلہ وبلہ اندر نہیں، ایسے منہ اللہ سجدہ کیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، اس کی ماں نے کیسے سکھایا. اس نے اتنا بولا نماز پڑھ. وہ نقصان نہیں پڑھ رہا تھا، وہ وضو کر رہا تھا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ کتنی بڑی نعمت. صحابہ اکرام کو جیسے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے سلو کما رأیتم ویسے پڑھا، اور جو سنا جو دیکھا قوت ایمانی کی وجہ سے عمل کیا. پہنچایا اس لیے کہ وہ دائی تھے پہلے ہی. تو علم عمل دعوت ہر گھر میں پہنچا. ہم سے کیا چوک ہوئی، ہم نے دائی بنایا نہیں. سننا غور سے، دائی بنایا نہیں تو ایمان میں کمزوری آئی، پہنچانے کا جذبہ نہیں. اب جو سیکھا اس پر سارا سب پر عمل کرنا تو مشکل ہے، اور پہنچایا اس لیے کہ دائی نہیں تو معلومات بعضوں کے پاس رہ گئی، جہالت دنیا پھیل گئی. یہ ہمارے شیخ کہتے ہیں آدھی بات نہ کرا کریں، یا تو کریں تو پورا کریں. مولانا سعید خان صاحب کی بات، آدھی بات کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ہم نے اس کو یہ کیا نہیں تو کیا ہوا، اس کو تو بہت علم آ گیا اور جہالت پھیل گئی. اگر ہم ہر سننا غور سے تاجر کو، زمیندار کو اور بادشاہ کو، فقیر کو، سب کو دائی بنا دیں گے تو ایمان میں قوت آئے گی، پہنچانے کا جذبہ آئے گا. جو سیکھے گا اپنے شعبے کا دین اس پر عمل کرے گا، اور جو سیکھے گا اس کو پہنچائے گا. علم دعوت ہر گھر میں پہنچ جائے. حضرت آپ ذرا سا غور کرو، جو چیز مسجد نبوی میں اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سفر حضر میں اترتا تھا قرآن. یہ تو مشرکین مکہ نے سوال کر دیا اکٹھے کیوں نہیں اترتا، یہ بنا کے لاتا ہے. کہا نہیں، موقع پہ اتارا. خندق میں خندق کی آیتیں اتری، پہلے اترتی کیسے سمجھتے ہیں؟ واضح ہو رہا ہے؟ طلبہ غور سے سنیں اس کو، ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا حضرت. یہ چلتے پھرتے نہیں ملا ہم کو، تم کو مفت مل رہا پورا. غور سے سننا. ہے قرآن جیسے اترتا گیا ویسے عمل کرتے چلے گئے صحابہ اکرام. اور جو آیتیں اترتی تھی حضرت جبریل وہ گھر میں جا کر کہتے تھے آج یہ ہوا، آج یہ آیت اتری، حضور نے یوں فرمایا. حضرت اس طرح ہر گھر میں علم پہنچ گیا، عمل پہنچ گیا. مدینہ طیبہ میں پورا دین زندہ تھا. میاں جی کہتے ہیں پورا دین. اور حج میں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. بتاؤ کیا دیواروں پر تھا یا کاغذ پہ تھا یا زندگیوں میں تھا؟ حضور کی پوری زندگی پورے قرآن کا ترجمہ عملاً ہے. یہ علماء فرماتے. علماء نے بڑا غور کیا. حضرت کبھی مجھے کتاب ملی ہے، رات میں ادھر ڈھونڈنا تھا، پھر میں اپنے گھر میں جا کر بڑے اس میں چھپوایا محمد رسول اللہ، اور نام ہے مولانا سید محمد میاں صاحب. حد کر دی، کمال کر دیا سیرت میں، پورا کھولا ہے. حضور کا دن کیا تھا، حضور کی رات کیا تھی، حضور کا سفر کیا، قرآن کے اترنے کی ترتیب پر سیرت لکھ دی. حاجی صاحب نے حج کے سفر میں پورا اس کو پڑھا، اور مجھے بھائی طارق نے دیا، اللہ نے توفیق دی، جو میں نے پڑھا میں حیران ہو گیا. ہر دائی کو، ہر عالم کو پڑھنا ضروری ہے. ایک آیت میں کہنے لگے بھئی تم ان کے
ان کے خدا کو گالی مت دو کہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. یہ تو ہم نے سب نے سنا ہے نا. آگے لکھتے ہوں اگر تم بھی گالی دو گے وہ بھی دے گا تو گالی بچ جائے گی, حق نہیں بچے گا. تم بھی لڑو وہ بھی لڑے, ایسی بس کرتے رہو, حق باقی نہیں رہے. حیران ہو گیا میں اس کو, دیکھو عبارت دیکھو یار, علماء نے سب کام حق ادا کر دیے, تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی ضرورت. آپ دیکھ لو موضوع القرآن کو, تفسیر عزیزی کو دیکھو, سورہ نوح کو پڑھو, آپ کو پورے دعوت کھل جائے. سب چیزیں ہمارے اکابر علماء نے لکھ دی ہے, بس کو تلاش کرنا ہوتا. بھینس میں دودھ تو ہے, نکالے کون؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے ایک ساری کتابوں میں پورا کچھ ہے, کوئی نکالے کون؟ اب دیکھو حضرت, یہ جو نہج ہے اللہ خود دائی ہیں, واللہ یدعو الی دار السلام. مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی فرماتے ہیں پورا قرآن دعوت. میں چونک گیا, ایک دو آیت تبلیغ کی تھی تو پورا قرآن کو بول رہے ہیں, حالانکہ قرآن میں ہم نے کبھی ترجمے سے گزر گئے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. پورا قرآن اترا دعوت کے لیے, کبھی کھولا نہیں اس نیت سے. قل اللہ پڑھتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ دعوت ہے, کبھی خیال آیا؟ کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں, حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صاحب یوں دعوت دی, کیونکہ مشرکین مکہ کا سوال تھا, حضور نے جواب دلوایا ان سے. بھائی یاد رہے گا, حضور دائی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور انبیاء سارے دائی, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ اے دائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنایا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا. اس امت کو دائی بنایا, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. میرے دوستو, جب اللہ دائی ہیں, اور سب سے بڑی بات اس کام کی اہمیت کے لیے کہ اللہ خود دائی. اس مرتبہ میں نے اجتماع میں بھی ان سے سن لیا, مولانا احمد لاڈ صاحب سے, دائی اول اللہ ہیں, کہ حضور کو بھی دائی بنا کے بھیجا, اس امت کو بھی دائی بنا. میں نے کہا شکر اللہ کا, ان بزرگ ان سے سننے سے بڑی تسلی ہوتی. بڑے چیخ کے بولا انہوں نے. اب سنو, جب اللہ دائی ہیں تو اللہ کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے, یہ میں آخری بات چل رہی ہے, ذرا غور سے سنیے. مولانا سعید خان صاحب دعوت کی تعریف فرماتے. دعوت کے معنی بلانا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں اپنا تعارف کرا کر. اپنے تعارف میں پورے قرآن میں غور کیا تو 4 چیزیں ان کو ملی. صفات کو بیان کر کے اپنا تعارف کراتے ہیں, نعمتوں کو بیان کر کے اپنا تعارف کراتے ہیں, اپنی سنت اور ضابطے کو بیان کر کے اپنا تعارف کراتے ہیں, اپنے نظام کو بیان کر کے اپنا تعارف کرا کر اپنی طرف بلاتے ہیں, یعنی اپنے احکامات کی طرف بلاتے ہیں. عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت, قضاء, عدل. میں آپ لوگوں سے کہنے لگا ہوں حضرت, سننا غور سے. اس مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب نے صاف فرمایا دعوت اور علم اکٹھے اترا ہے. کیا کہا؟ ہاں, کمال کا. اور جیسے مسائل, جیسے فضائل اترے ایسے مسائل اترے, دونوں کو سیکھنا ہوگا. 2 باتیں. تیسری بات عجیب کر دی انہوں نے, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا, جاہلیت کو جو دور کیا مکے کے, جو جاہلیت زمانہ تھا نا, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور کیا گیا. بڑا گہرے علم والے کہہ سکتے ہیں حضرت, ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں, بڑوں کی باتیں بڑوں تک پہنچاؤ بس. لیکن فرمایا بڑے کی باتیں بڑی بنا کر کہو, بڑا بن کے مت کہو. یہ اور سنو, یہ ہم سے غلطی ہو رہی. نظر آیا نا, ہم بڑے بن کے کہہ رہے ہیں. شیطان کیسے حملہ کرتا ہے دیکھو یار. مولانا دیکھو یہ یاد رکھنا, یار اس نے مجھے اتنا پریشان کیا ہے, یہ کون سے زمانے میں بنا, دماغ خراب ہو گیا. اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا, اب کہتے اس کے بغیر بات نہیں ہوگی. سنو غور سے, تمام وہ آیتیں, یہ دیکھو میں آخری جملے بول رہا ہوں, تمام وہ آیتیں جو بغیر قل کے ہیں اور جس میں صفات کا, نعمتوں کا, سنت کا بیان ہے, یہ اللہ کی دعوت دینے کا طریقہ. آسان قاعدہ کلیہ, هو اللہ الذی لا, اس کو دیکھنے کے لیے تفسیر موضوع القرآن کو دیکھیے, مزہ آ جائے گا. ترجمہ کیا ہے اللہ الذی کا, ہلا کے رکھ دیا, ایسا روحانی ترجمہ ہے, میں ڈرتا ہوں کہتے ہوئے. مولانا حضرت بنوری فرماتے تھے اگر قرآن اردو میں اترتا تو اس طرح اترتا. ہاں ایسے اتنی, یہ یہاں اللہ نے ہمیں توفیق دی. حضرت بنوری امتیاز یہاں سے درس قرآن سنا, قرآن وہ پڑھاتے تھے اس وقت, حضرت مفتی ولی حسن صاحب پڑھاتے تھے. اب پتہ نہیں کیسا دور آ گیا, سب سے اہم ترین استاد کو قرآن پڑھانا چاہیے تاکہ طالب علم کے دل میں اہمیت آوے. سمندر بہتا تھا جب یہ پڑھاتے تھے, یہاں درس دیتے تھے.
اس مسجد میں. کچھ یاد ہے؟ غور سے سننا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا الم تر کیف فعل ربک اللہ الذی جعل لکم اللیل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی. سارا اللہ کی دعوت دینے کا. حضرت مولانا سعید خان صاحب نے سوال کیا کیا معنی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم؟ کہ ایک طالب علم نے شعر پڑھا اقبال کا، خدا اس قوم کے حال کو نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو نہ بدلے. مولانا غصے میں آ گئے، شاعرانہ ترجمہ کرتے ہو. ہم بھی ڈر گئے، اللہ کیا ہوا؟ کہ لاؤ قرآن. اس دن جلال دیکھا میں نے حضرت کا، لوگوں نے دسترخوان دیکھا، جلال کس نے دیکھا؟ قرآن لاؤ. قرآن لا کے کھولا، فرمایا دیکھو قرآن میں. اس ہلانے کی برکت سے اللہ نے توفیق دی آیتوں کو جمع کرنے کی. قرآن کی تفسیر قرآن سے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کو نعمتیں دیتے ہیں، اس سے چھینتے نہیں جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلیں. یہ معنی نہیں ہے جو بدلنا نہ چاہیں نہیں بدلیں گے. دلیل دیتے تھے. 10 صحابہ نے قسمیں کھائی تھی ہمیں ہدایت نہیں چاہیے. حضرت عمر فاروق، خالد بن ولید، ابو سفیان، سب کا نام لیتے تھے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی. بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تھوڑا آخر میں دھیان سے سننا، بہت ضروری بات ہو رہی ہے. تمام آیتیں یہ اللہ کی دعوت دینے. جب یہ آیتیں آ جائیں نیچے لکھیے اللہ کی دعوت دینے کا طریقہ. اللہ اپنا خود تعارف کراتے ہیں، نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ہے نہیں ہے؟ تھوڑا جلدی جلدی کہہ رہا ہوں. لفظ آیت قرآن میں ہے. اب مجھے اتنا بوجھ ہوتا ہے، میں طالب علم سے پوچھتا ہوں ہاں آیت کی کیا معنی؟ یہاں پڑھتے ہو نا؟ ہاں کیا معنی ہے؟ ہاں یہ دیکھو ترجمہ عجیب کر رہا ہے، پہنچائی ہوئی چیز بولے. لاؤ بھائی ڈنڈا. یہ دیکھو یہ ہر وقت غلط بولنا ہے، اس کو ضروری ہے. پوچھ نہیں رہا ہوں پھر بھی بولنا. اللہ اس کو عالم بنا ہے، دیندار بنا. سنو بیٹا بھائی، آیت کے معنی مولانا صحیح فرمائے معجزہ. کیا معنی؟ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں نبی کے ہاتھ پر، یہ معجزہ ہے. تو وہ بجائے اللہ کی قدرت کو ماننے کے انہوں نے ساحرون کذاب کے. جس آیت کے نیچے فقالوا ساحر آئے سمجھو یہ آیت کے معنی معجزہ. کہیں یہ بھی نہیں آئے گا. آپ تو حافظ و قرآن ہیں، علامہ محض. سنو بھائی، آیت کے معنی آیا قرآنیہ. مولانا آیا یتلو علیہم آیت، اس کے معنی نشانی کرو گے. ہاں دلیل آفاقی. حضرت مولانا شمس الافغانی نور اللہ مرکزوں نے علوم قرآن پہ کتاب لکھی ہے، یا یہ ملتی ہے بشرا میں. بڑی زبردست تمام دلائل کو حضرت نے بیان کی. ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت بنوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مولانا شمس الافغانی کو دیکھ کر کہ یہ ان کی ہماری ابتدا تھی، ان کی انتہا تھی. کیسے لوگ تھے بتاؤ، ایک دوسرے کو کیسے. سننا مولانا، دلیل انفسی، ذات انسانی کو اللہ نے بنایا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کی. مولانا نذرمان صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کی قدرت پر غور کرتے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے بھریں گے. غور سے سننا. اور 5واں ان فی ذلک لآیۃ لعبرۃ، سورۃ الشعراء میں. تو جہاں بھی آیت ہے رکنا، ہر جگہ یہ ترجمہ مت کرنا، رک جانا اور تفسیروں کو دیکھنا اور وہاں طے کرنا ہوگا، نیچے لکھنا ہوگا یہاں کیا معنی ہے. آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ کتنا زور لا یا اتنا زور لگا رہے ہیں. ابھی رات ہے ہمارا کوئی ایمان بڑا بتاؤ. پانی لینے گئے، مرتے مرتے پانی پی لیا. درود شریف پڑھو بھائی. اب سننا حضور کی دعوت کا طریقہ کیا ہے. امانت سنبھالی حضرت، بڑی مشکل سے ہمیں ملی ہے. تمام وہ آیتیں جو قل کے ساتھ ذکر کیا، قل لہم یا محمد، ان سے کہیے. اس لیے قل اللہ احد حضور کی دعوت کا طریقہ ہے. آپ بتاؤ. اللہ فرماتے فانذر، کیسے ڈراؤں؟ فرما وانذرہم یوم الآزفہ اذ القلوب. اللہ سکھا رہے حضرت. جو اللہ سکھاویں حضور کو وہ دعوت کا طریقہ افضل ہے، ہمارا فلسفہ بیان کرنا افضل ہے؟ بولو بھائی. تو وہ آپ اس کے اہل ہیں. اس لیے مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے، نہیں مولانا الیاس صاحب، علماء اس کام کے اہل ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں. اور مولانا ایسا فرماتے ہیں علماء اور عرب سب سے پہلے مخاطب ہیں. عرب اہل کہاں آپ کو؟
اس لیے مولانا الیاس صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے عام ہندوستان کے لوگ اٹھیں گے دیہاتی، پھر تاجر اٹھیں گے، پھر تاجر کے بعد علماء اٹھیں گے، پھر علماء کے بعد عام عرب لگیں گے، پھر ان کے ذریعے سے پھر تاجر لگیں گے، پھر علماء عرب لگیں گے، پھر قریش اٹھے گا، پھر پوری امت اٹھ جائے گی۔ اور آپ کو میں خوشخبری سناؤں، اس وقت قریش بھی اس کام میں لگ گئے۔ اس سال بنو سلیم کے خاندان کے لوگ آئے تھے۔ اب آپ اپنے آپ کو تیار کریے، آپ ہی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو دعوت رکھنا ہوگا۔ یہ کسی کو نہیں سنتے قالا قالا فلان، یہ کہتے قال اللہ قال رسول بتاؤ۔ آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ 6 نمبر کہاں، اشفق نمبر، آپ کو قرآن میں بیان کرنا ہوگا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری علم فاستمع لما یوحى ذکر ولا تنیا فی ذکری اخلاق وقولا له قولا لینا اخلاص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین دعوت من ربکما قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ 6 نمبر قرآن میں، گز کے آداب قرآن میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ چلنا کیسے ہے؟ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واغسل في مشيك۔ وہ یہ گدھے کی آواز ہے، واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ ہم کتنی مرتبہ گدھے کی آواز نکالتے ہیں؟ نا نا، دائی کی آواز کو، دائی کی چال کو قرآن نے بیان کیا۔ تھوڑا غور سے سننا۔ جماعت کی نصرت قرآن میں کہاں ہے؟ وجاء من مولانا عبید اللہ صاحب کا حضرت 2 گھنٹے کا بیان ہے، اور میں 2 منٹ میں گزروں گا، کتنا مختصر کروں۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں 2 مرتبہ کہا مرسلین کی اتباع کرو۔ کہا یہ حبیب نجار بڑے ہی تھا، اس کی دعوت قرآن میں ذکر کر دی اللہ نے۔ وما لی لا اعبد الذی، تبلیغ کا طرز یہاں سے لیا گیا، یہ نہیں کہتے وما لکم تمہیں کیا ہو گیا، وما لی لا اعبد الذی، یہ خصی نہیں ہے حضرت، یہ قرآن کا طرز لیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ کہتے تھے خصی ہیں فلاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، اللہ راضی ہو جائے۔ بسترے والے لوگ، تم نے تو کچھ سنا ہی نہیں، تمہارے تو مزے ہیں۔ وہ دور گزر گیا، اب تمہارا دور ہے، پوری کھاؤ، حلوہ کھاؤ، صبح ناشتہ زوردار کرو۔ وہاں رگڑے ہوتے تھے، گولر کھا کے پورا سفر کو پورا کیا۔ بھائی نور محمد مکہ پہنچے، بھائی بیان جبار صاحب کہنے لگے بھائی تم کون؟ فرمایا میں نور محمد ہوں۔ اتنے بتلے تبلے پتلے ہو گئے کہ پورے سفر میں کھانے کو نہیں ملا۔ افریقہ کے جنگلوں میں، شیروں کے اندر رات کو استنجا کرنے جاتے، سانپ لمبے لمبے نظر آتے تھے، حجی کہتے تھے۔ بندروں کو دیکھا، گوریلا بندر جان کھا جاتے، وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ گوریلا بندر 70 گوریلا بندر اس کے اندر آ گئے تعلیم میں، اور ایسے بیٹھے سے لوگ بیٹھے تھے 2 زانو ہو کر، پھر دعا مانگی تو انہوں نے مانگی۔ بندروں کی عادت ہوتی نقل کرنے کی، جب وہ اٹھنے لگے تو ساتھی نے کہا دیکھو تعلیم کا اثر جانوروں پر ہوتا ہے، ہم پر نہیں ہو رہا۔ اور سنو کارگزاری قرآن میں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ حضرت میں کیسے عرض کروں؟ میرے دوستو بزرگوں، یہ تم کو چابی دی گئی ہے، غور کرو۔ پورا قرآن اب پوری حیات صحابہ دعوت کے اصول پہ لکھی، بخاری کے طرز پر ترجمۃ الباب باندھا، نیچے حدیث لائے الدعوت الافراد والاشخاص۔ میرے دوستو ایک جملہ بولا ہے، آپ اگر سوچیں گے پورا قرآن، آپ کا علم تازہ ہے، ہم تو باسی ہمارا ہو گیا، باسی ہو گیا نہیں۔ آج کل باسی کی بڑی قدر ہے علم میں۔ اس کا کیا نام ہے؟ کیا بنے گا بڑے ہو کر؟ عالم بنے گا، کچھ اور بھی بنے گا آگے۔ دیکھو چیٹنگ کر رہا ہے، ابا نے سمجھایا نہیں اس کو۔ تم یہ بولو اللہ بھائی سب کو اللہ عالم بنائے، ہاں فقہا بنائے، اور بھائی محدثین میں سے بنائے، اور دین کا داعی بنائے، پورے عالم میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ ہاں سب میدان میں ضروری ہے رجال کے پیدا کرنا۔ کتنے بڑے مفتی حضرات انتقال کر گئے، مفتی عبدالسلام صاحب، وہ ادھر سے، بتاؤ قوم کیا ہوگا، ایسے خالی ہو جائے گی دنیا۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب انتقال کر گئے، ملتان میں گئے۔ سب شعبہ دین کو مضبوط کرنا ہو۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں جتنے شعبہ دین ہیں دعوت کے معاون ہیں، مقابل نہیں۔ یہ جو غلط جہالت کی وجہ سے غلو میں کہتے ہیں، ارے بھائی یہ جو قرآن کا مطلب بتا رہے ہیں یہ عین حضور کا کام تھا۔ بتاؤ کوئی بتا سکتا تھا قرآن کی آیت کا مطلب؟
بھائی بولو نا. حضور بتاتے تھے صحابہ کو بھی حضور سے سیکھنا پڑتا. تو یہ کام تو آپ کر رہے ہیں, کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اب اس کو پوری دنیا میں پھیلانا, بھوکے کو تو پہنچانا, یہ کتنا ضروری ہے. تو میرے دوستو اگر تو سمجھ میں آیا ہے. ہاں یہ پوچھنا میں بھول گیا, یہ بتاؤ اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا؟ تم آگے بیٹھے نا پھنس گئے, جواب دو. عبادت کے لیے. تم بتاؤ. ہاں حضرت آپ بتا دو. ابھی بتا رہے تھے 3 چلہ کیوں پیدا کیا؟ عبادت. حضرت اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیا کریں, اس کو سن لو, دیکھو بھول جاتا میں رہ جاتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا جیسے فرما رہے ہیں, لیکن آپ صرف انسان نہیں ہیں, آپ کو 2 حیثیت ہے, انسان ہونے کی اور امتی ہونے کی. دونوں آیتیں اتری ہیں. انسان عبادت کے لیے, انبیاء کرام کے لیے 3 آیتیں. قال انی عبداللہ, عبادت کے لیے, دعوت کے لیے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اوروں کو انبیاء عبادت پہ لائے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم. ہمارے آقا سید الکونین, تاجدار مدینہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ افلا اکون عبدا شکورا, دعوت کے لیے وداعیا الی اللہ باذنہ. اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے. صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیہ. حضور دائی تھے, دائی بنایا, عبادت کی, عبادت پہ لائے. ہم کیوں پیدا ہوئے؟ قوم انسان ہیں, ہم عبادت کریں گے, ہم امتی ہیں, دعوت دیں گے, اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں رکھا. ایک بات مجھے آپ سے کرنی ہے, تھوڑا سخت ہے لیکن غور سے سننا. ہائے مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے زنا پر, چوری پر حدود قائم کیے, لیکن یہ نہیں کہا تم کو بدل کے دوسری قوم کو لائیں گے. لیکن کلمہ نہیں پھیلاؤ گے تو خدا دوسری قوم سے کام لے لیں گے. کیوں اتنے بڑی تحدید کی گئی؟ فرمایا سارے گناہوں کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے, اور ایمان کی کمزوری ترک دعوت ہے. تو دعوت فرض نہیں, الفرائض ہے, اس کا چھوڑنا السیئات میں سے. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا. میرے دوستو اگر تو سمجھ میں آیا یہ کام قرآن و حدیث میں ہے اور ہمارے ذمے لگایا گیا ہے, قیامت میں ہم سے پوچھیں گے اللہ یہ امانت دی گئی ہے. میرے دوستو بتاؤ دل سے آج کہ اللہ حضور والے کام کو اپنا کام بنائیں گے. کون کون تیار ہے؟ مولانا یوسف صاحب علماء سے نیت نہیں کراتے تھے, عہد کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ عہد کرو یہ کام کریں گے بھائی. دوسرے لوگوں سے ہم نہیں کہتے, یہ ان سے یہ اہل ہیں اس کے کہ جی ہم عہد کرتے ہیں کہ حضور والا کام. سکرات دیکھو حضرت جس دن سے نبوت ملی سکرات تک ایک لمحہ حضور سے غم دور نہیں ہوا. اور ہم بتاؤ 24 گھنٹے میں کون سی گھڑی گزرتی حضور کے غم میں؟ تھوڑا سوچو, بوجھ تو ہوگا, تھوڑا سوچو. تعلیم آنا پڑے گا استاد کے پاس, دعوت میں بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے جانا ہوگا. تمام انبیاء کے مشترک اصول ہیں, لا اسألکم علیہ مالا. سب انبیاء نے مشقت اٹھا کے دعوت دی, سب انبیاء شفیق تھے, رحیم تھے. سمجھے دوست؟ یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے, مولانا الیاس ان کی دعوت میں اصول دعوت انبیاء. کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن گھبرا رہا ہوں اور لمبا نہ ہو جائے, فجر نہ ہو جائے. اگر عطا اللہ شاہ بخاری ہوتے تو فجر تک بیان کرتے. یہ دور اب کہاں سے لائیں؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بیان کر رہے تھے, مولانا بارش آئی کہ یا اللہ یا عطا اللہ برسے گا یا بارش برسے, بارش رک گئی. ایسے قرآن پڑھتے تھے, اور لوگ بھی ایسے تھے, زندہ لوگ تھے ان کے زمانے میں. مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہ امیر شریعت. میرے دوستو مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے تو فرمانے لگے لا الہ الا اللہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے سیکھا, اور محمد رسول اللہ مولوی یوسف صاحب سے سیکھا. یہ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, بڑے لوگ تھے. تو بتاؤ بھائی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس میں مزے نہیں ہیں, بڑے مجاہدے ہیں, تیار ہیں؟ اب میرے دوستوں جو نیچے دورے والے اگر بیٹھے ہیں یا تخصص والے, وہ کھڑے ہو کر درخواست یہ عرض ہے کہ یہ ہم مثال دیں گے. فارغ پڑھائی کا 1 منٹ نہیں چاہیے, فارغ ہونا 1 منٹ نہیں چھوڑنا. تو دورے کے بعد نیت کریں, عزم کریں, اور گمان کر لیں کہ اللہ تو قادر ہے, مجھے لگوا سکتا ہے, میں تیار ہوں. جب آپ صدق کے نیت سے کرو گے, والدین کو اللہ تیار کرے گا, گھر والوں کو اللہ تیار کرے. جو سال کے لیے تیار ہیں, دورے والے, تخصص والے, پہلے اللہ کو دکھانے کے لیے وہ کھڑے ہوں, اللہ کو دکھانے کے لیے وہ کھڑے ہوں. ماشاءاللہ آج کون سے دنوں میں آ گئے یار. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ سے راضی ہو. ٹھکانے پہ بات پہنچی, اللہ آپ سے راضی ہو.
مولانا سنیے، دیکھو کام کرو ترتیب سے، اس طرف چلے جاؤ، 10 کا حلقہ لگاؤ اور 2-3 منٹ کے اندر نام لکھو۔ آپ نے یہ نیت، ابھی جو اب اگلا جو مہینے آ رہے ہیں بڑے پڑھائی کے مہینے ہیں، تو امتحان کا زمانہ ہو تو ایک دن نہیں چاہیے، ابھی تو آپ فارغ ہوئے ہیں، اگر ایک دن لگا سکو تو لگا لینا اس جمعے کو، باقی اس دورے کے بعد سال ایک طرف ہو جائے آپ لوگ، 10 کا حلقہ لگاؤ، بیٹھنا کوئی بھی نہیں بھائی، اور باہر نہیں جانا، سمینا واسینا کا منظر قائم نہ ہو، 10 ہو کے بیٹھ جاؤ۔ دورے والے دیکھو مولوی صاحب تم کہاں جا رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، ہم ابھی جن بھیجیں گے نا واپس آپ کو لے آئیں گے، ادھر چلیں، 10 کا حلقہ لگاؤ، ایک دن بھی بولو، ایک دن بھی بولیں، اور دورے کے بعد سال آپ لوگ میرے قریب آؤ، مولانا سب قریب آؤ، ہلو اللہ کے لیے ہل جاؤ، جلدی جلدی جلدی، شاباش بھائی، تم جاؤ نا، یہاں بیٹھے ہوئے 10 کو بٹھائیں۔ اب بھائی نیچے درجے والے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، جتنے بھی بیٹھے ہیں، چلہ کون دے گا اور ایک دن کون دے گا نقد؟ اگر آپ 3 دن لگا چکے پھر نہیں مانگ رہا، کل سے پڑھائی شروع ہے تو نہیں مانگ رہا، سمجھے نا، اس جمعے کو مانگ رہا ہوں، اور دورے کے بعد سال دیں گے، ابھی سے نیت کرو چلے کی بھی، اور عصر سے مغرب تھوڑا سا وقت دیں گے گشتوں کے، وہ ذرا کھڑے ہوں، اولا والے، ثانیہ والے، ثالثہ والے، رابعہ والے ہیں، اور چلے کے لیے، ہاں امیر صاحب فرما رہے ہیں چلہ رمضان میں، اپنا چھٹیوں میں تیار ہے بھائی، ہاتھ کھڑا کر رہتے ہیں۔ اب ایک درخواست ہے، تھوڑا مولانا پیچھے ہو کر درجے وار بیٹھ جاؤ، دیکھو دروازے سے باہر مت جانا، یہ بڑا خطرناک منظر ہے، ہاں سمینا واسینا کا منظر نہ ہو، آگے چلیں، 10 ہو کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، 10 ہو کے بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھو، ٹول عمر دا پارا، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ مول صاحب، حلقہ لگاؤ، جلدی جاؤ، شاباش بھائی، ان کا نام لکھو نا بھائی، تم مسجد والوں کو کیا ہو گیا یار، یہ مسجد والے امیر صاحب کہاں ہیں بھائی، مسجد والے کون ہیں؟ جاؤ ان کا نام لکھو، ان کو بیٹھاؤ، مولوی صاحب بیٹھ جائیں خدا کے لیے، کہنا بھائی کہنا، ادھر کا ہو گیا، بیٹھ جاؤ 3 دن، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول کرے، مسجد والے قریب آئیں، جاؤ جاؤ، اجازت۔ او بھائی یہ مسجد والے ساتھی کون کون تیار ہے سال کے لیے، اندرون ملک سال، بیرون ملک سال، 7 ماہ، چلہ 3 چلہ نقد، وہ اور 3 دن نقد، وہ ذرا کھڑے ہوں مسجد والے ساتھی، یا کہیں سے بھی آئے ہوں، بولو نا بھائی، آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کتنا دینا ہے؟ جنت چاہیے، مفت ملنا ہے، یہ مفت میں جنت ملے گی، مفت میں کہاں سے آئے گی؟ ہاں 3 دن بولو، چلہ بولو، جو بولو، کھڑے ہو جائیں، مسجد والے کھڑے ہو، بیٹا تم بھی تو کھڑے ہو، سب جا رہے ہیں، تم کہاں یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ شاباش شاباش، یہ لوگ بھائی ادھر بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے، جلدی بیٹھو، امیر صاحب ادھر لگاؤ، فرما رہے ہیں بھائی، سنو ادھر آ جا بھائی، تم ادھر آؤ یار، تم پوری زندگی تیار ہے، کھڑے ہو جاؤ، محلے والے آ جائیں، امیر صاحب بس بیٹھ جاؤ، بیٹھے تھوڑا بھائی، ذرا آپ سنبھالو نا یار بھائی، سنبھالو، آ جاؤ، جنت بٹ رہی ہے، رہ جائیں گے، پچھتانا نہیں پھر، یہاں مفت بیٹھ رہے، خدا دے رہا ہے، ادھر جا لگے دکھاؤ امیر صاحب، کیا نام ہے، اتنا رلا رہے یار، اتنا، اب تو جبریل اگر اتر جاتا پھر دکھاؤ بھائی، اتنا قرآن پڑھا گیا ہے، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، علماء اکرام اپنا سر صبر کریں، آپ نے لکھ دیا بھائی، ادھر کون ہے لکھنے والا بھائی، ذمہ داری سے لکھو یار، ہائے بھائی سب کا لکھو بھائی ذرا، ماشاءاللہ، تشریف رکھ، آج تو آپ نے کمال کر دیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، بہت، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، ٹھکانے پہ بات گئی، تیر لگی ٹھکانے پر۔ حضرت میرے پاس ایک خاص دعا ہے، اگر وہ کر دوں نا تو ابھی بستر لے کے آ جاؤ گا، کر دوں دعا، ایسی دعا عجیب قسم کی ہے، ابھی دعا کریں، ابھی بستر لے کے آئیں گے 3 چلنے کے لیے، بولو کر دیں، یہ دعا کریں گے اللہ قبول کر لے، اور کیا دعا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش، بیٹھ جاؤ مولانا، آپ لوگوں سے درخواست ہے، کیا مصیبت ہے یار بچوں، تم لوگوں نے شور مچا رہے ہیں، تو پورا زندگی لکھا ہے،
پوری زندگی لکھا ہے ٹول عمر، ان کا آپ نام لکھا ہے پوری زندگی ٹول عمر دا پارا۔ بھائی سنو مولوی صاحب، بات یہ ہے آپ کے مدرسے میں ہم جب آتے ہیں نا، کہنا بہت چاہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ ابھی اللہ نے آج تھوڑی توفیق دی، میں سمجھا کہ امتحان ختم ہو گیا تو اللہ نے آج کرا دی، لیکن یہ کافی نہیں ہے، صرف چابی ملی آپ کو۔ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو کہ جو قرآن کا مذاکرہ سنا ہے نا دوبارہ سننا ہوگا۔ انبیاء کی دعوت یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی دعوت هو اللہ الذی، حضور کی دعوت قل سے شروع ہے۔ اس کا قرآن کھول کے اجرا کرنا پڑتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں قاری صاحب کو جان نکل جاتی ان کو الف با تا پڑھاتے ہوئے۔ سچ کہتا ہوں حضرت، پہلے 80 سال کے بوڑھے کو فاتحہ نہیں آتا تھا، بچوں کو آ رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بھائی ایک محنت ہے، آپ لوگ بھی وقت نکالو۔ اب کیسے نکالو گے؟ چاہے آپ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد، ابھی آپ کا اس مرتبہ مجھے معلوم نہیں کیا ترتیب ہے، کیونکہ ابھی امتحان سے فارغ ہوئے ہیں، کسی نے سے روزہ بھی لگایا، اور ایک دن اب لگا لو جمعرات کو، جہاں تذکیر و عام آ جائیں، یا آپ مدینہ مسجد میں آئیں تو قرآن بیٹھ کے کھولنا ہوگا اور قرآن سے اجرا ہوگا، تب آپ کو واضح ہوگا۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے عجیب بات کری، کہا ہم نے جب بیان سنا تو علم الیقین تو آیا، جب قرآن کھول کے اجرا کی تو حق الیقین آیا۔ میں نے کہا مولانا تمہارے سمجھ میں آیا، یہ دنیا میں مجھے کسی نے نہیں کہا۔ علماء ہوتے ہیں حضرت بعض بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھو کرغزستان کی جماعت آئی، ان کی کیفیت عجیب، رو رو کے تھک گئے، تو کریں گے انشاءاللہ، کچھ وقت فارغ کریں گے، پھر دورے کے بعد بسم اللہ ابھی سے مانگنا، اے اللہ والدین کے دل کو نرم کر، ہمارے لیے آسانی کر، اور سادہ سیدھا۔ دیکھو ایک بات کر دوں، اپنے پیسوں سے لگانا، والد سے لینا قرض، اندر نیت کرنا قرض کی، ان کو نہ بولنا ناراض ہوں میں، پھر بعد میں کما کے دینا، پھر صحیح وقت لگے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو بھائی کمال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ دورے والے بیٹھے ہیں، لیکن ہے بڑی ثقیل بات تھی اور انہی کے حق میں تھی۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ قاری صاحب، یہ وہی ہے نا عبدالحی بھائی؟ یار کمال ہے۔ تو قاری صاحب یہ بتاؤ، یہ مذاکرہ سنا، کیا جذبہ بنا، کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ آپ کا تعلق قرآن سے ہے۔ ہاں ہاں ہاں، داعی بننے کا جذبہ پیدا۔ آپ بتاؤ یہ قرآن سن کے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں پگڑی والے مولوی صاحب، ماشاءاللہ، ہاں یہ بات کام بھی قرآن میں ہے، صدق اللہ قبول فرما۔ کیسی عجیب بات حضرت، یہ علماء کا، یہ میں یہی چاہتا ہوں ایک مرتبہ اگر ان کے دل میں آ جائے یہ دعوت کام قرآن و حدیث سے ہے، سچ کہتا ہوں پوری دنیا کی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی، اور پوری امت کو آپ نے وحی کی بنیاد پہ اٹھانا ہے مولانا۔ ہمارا یہ ہمیں بزرگوں سے سنا، علماء اکرام اس بنیاد پہ اٹھے اور پوری دنیا کو اٹھائے۔ رجل ذو ہمہ یحیی الامہ، ایک مولانا الیاس صاحب رو رو کر امت کو کہاں سے کہاں، کروڑوں آدمی دیکھو، آپ وہی اسی قسم کے ہیں۔ اس میں پتہ نہیں کون عبداللہ بن مسعود بنے گا، کون عبداللہ بن عباس بنے گا، کوئی حضرت گنگوئی بنے گا، کوئی حضرت تھانوی بنے گا، کوئی اللہ پاک کس کو کیا کام لیں گے تو اللہ کے علم ہے۔ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہم سے کام لے، ناقدری نہ کرنا اس کا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جذبہ پیدا، شاباش جوان۔ آپ بتاؤ۔ دیکھو کیا عجیب بات کر دی کہ جذبہ تو تھا، اب یہ پتہ لگا کس نہج پہ کام کرنا ہے، ٹھکانے پہ لگی۔ اللہ آپ سے راضی ہو حضرت، یہ آپ کی برکت ہے۔ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے نا، ابھی میں مدینی مسجد میں بھی لالا کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا، میں ان کا ایک جملہ کہ مولانا کھولیے اللہ کی رحمت کو، میں نے کہا آپ توجہ دیجیے اللہ مالک، ایسے جو ابھی آپ تھوڑی دیر بیٹھے میرے دل میں نے کہا یا اللہ، کہاں مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے قرآن کھولا، یہ ان کا حق ہے۔ ابھی بھی تھوڑی سی پوری بات نہ کر سکا لیکن تھوڑی بہت پہنچی۔ یہ مولوی صاحب کو کیا فائدہ ہو؟ اعتماد پیدا ہو، شاباش جوان۔ اب ان کا اعتماد پیدا ہو حضرت، یہ ہے مسئلہ، جس کو اعتماد آ جائے نا وہ بس اللہ اس کو جما دیتے، ہمیں تردد نکل جائے ہمارے دل سے،
वरताबत क़ुलूबुहुम फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, ये निकल गया। आप बताओ। हाँ, कुरान को सीखना ज़रूरी है, कुरान की तरफ तवज्जो ज़रूरी है। हाँ एतमाद तो पहले से था अपने अकाबिर पर, लेकिन अभी यकीन पैदा हो गया। हाँ एतमाद तो पहले से था जिसे अकाबिर ने शुरू किया, लेकिन अब यकीन पैदा हो गया। हाँ, एतमाद तो बुज़ुर्गों पे था, अब यकीन पैदा हो गया कि ये काम वहीं से है। अमीर साहब, मैं जो थोड़ा सा मोहब्बत मुझे यहाँ से आने की, एक तो अपना ज़माना याद आता है, दूसरा हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह की रूह कितनी खुश हो रही है। उनका मकसद था ये, वो कहते थे मेरा दिल चाहता है मदरसा बंद कर दूँ, सब निकल जाए। मौलाना इदरीस साहब कहते थे हज़रत थोड़ा सब्र कर, उनका बड़ा जज्बा था। और देखो ये यकीन का आ जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। एक है ना भाई बुजुर्गों के, ये मौलाना इलियास साहब चाहते थे, मौलाना यूसुफ साहब ने जब आखिरी गला मिलाया और कहा यूसुफ आजा हम तो चले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने उनसे काम नहीं लिया। बेवातियों ने कहा अब्बा काम संभालो, कहा अब्बा काम नहीं संभालेंगे, ये हुजूर का काम इसलिए करूँगा। तो मौलाना इलियास साहब ने कहा हो गया बस, हम ये पैदा करना चाहते हैं, आप अल्लाह पैदा करते हैं, तरगीब होना। आपको क्या फायदा भाई? तखस्सुस वाले कौन बैठे हैं? तखस्सुस हो कोई तालिब इल्म है? तखस्सुस कोई नहीं है। दौरे वाले कौन? दौरे वाले जो सारे, ये दौरे वाले 600 हैं, अभी 40 कितने बैठे हैं? तुम्हें आगे को पहुंचाना है। 772 है। एक बात सुना दूं, तुमने सुन तो लिया, अब अगले तालिब इल्म को दावत देना, बहस नहीं करना, ये दलील है ये दलील है, और बिगड़ेगा मसला। तुम प्यार से उनको निकालो, वो जब निकलेंगे उनमें तलब होगी, फिर सुनेंगे, फिर शरह होगी। और अगर आपने मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर ली, एक मरतबा वो ना करेगा, मौत तक हाँ नहीं करेगा, उसको फिर और दलाइल सूझेंगे। बराए मेहरबानी, तबलीग का मकसद लाजवाब करना नहीं, माइल करना है, कायल नहीं करना, घायल करना। शाह अब्दुल अजीज साहब दुआ जो फरमाए, बड़े लोगों ने अजीब बातें फरमा दी। हज़रत मौलाना कुछ वक्त फारिग करो यार, है आपको आजकल कहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ है? तो मैं ढूंढता हूँ, मिलते नहीं। हाँ तो भाई समीउल्लाह ये कहते हैं मगरिब के बाद मैं फारिग हूँ, रोज़ाना ले ले। कितनी आसान बात है यार। हमारे दोस्त हैं, इनकी दुआ से हम चल रहे हैं। हाँ, अल्लाह हम सबको मदीना मुनव्वरा ले जाए, मक्का मुअज़्ज़मा ले जाए, और अल्लाह जन्नत में जमा फरमाए हुजूर के साथ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक, व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक, व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशियतिक, व लकल हम्दु हम्दन ला यरीदु काइलुहु इल्ला रिदाक, व लकल हम्दु हम्दन इंद कुल्ली तरफत ऐनिन व तनफ्फुस कुल्ली नफ्सिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। आपने इस पाक मजलिस में, मासूम बच्चों के मजलिस में, अल्लाह जिनके सीने में आपने कुरान और हदीस का नूर भरा, उनके बीच में आपने हमें बैठाया, आज आपसे भीख मांगते हैं। अल्लाह तमाम ज़िंदगी गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़ल्लात को माफ़ फरमा, दिन और रात के गुनाहों को माफ़ फरमा, सफ़र हज़र के गुनाहों को माफ़ फरमा, हरमैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, तेरे रास्ते के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए माफ़ी को पसंद करने वाले अल्लाह, हम सब को माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमों को माफ़ कर दीजिए, तमाम जो कब्रों में सबको माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह, तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कब्रों को नूर से भर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतर पर करोड़ों खरबों रहमत नाज़िल फरमा। तमाम अंबिया, तमाम सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन, ताबईन, तबे ताबईन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन, तमाम अहलुल्लाह, हज़रत हाजी शाह वलीउल्लाह से लेकर नीचे तक, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह से नीचे तक, अल्लामा अनवर कश्मीरी, हज़रत बिनौरी रहमुल्लाह और अल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब, तमाम की तमाम असातिज़ा, तमाम अहले हक़, सबकी कब्रों को नूर से भर दीजिए। हुस्न वालिदैन की कब्रों को नूर से भर दीजिए, घर वालों के तमाम उम्मत के भर दीजिए। आज तुझसे भीख मांगते हैं अल्लाह, तमाम ईमान वाले जो कब्रों में आज उनकी कब्र के अज़ाब को उठा दीजिए, सबकी कब्र को नूर से भर दीजिए। अल्लाह हमारे जितने साथी आज जमा है सबको कबूल फरमा। अल्लाह
اللہ تمام دنیا میں جتنے قرآن سیکھنے والے سکھانے والے سب کو اعلیٰ درجے پہ قبولیت نصیب۔ اب تو اللہ یہی اہل ہے، انہی سے کام لے لے اے اللہ، اس صدی میں اے اللہ تو کام لے لے اے اللہ، پوری امت مسلمہ سے کام لے لے، ہر تاجر زمیندار کارخانے والے اے اللہ ایمان والے، بادشاہ فقیر اے اللہ سب ایمان والوں سے کام لے لے، کسی کو محروم نہ فرما، جس کو غلط فہمی اس کی غلط فہمیوں کو دور فرما، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ، تمام صحابہ کے اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے سب کو قبول فرما، عرب عجم کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، حرمین کے دروازے کھول دے، سب کے لیے کھول دے اے اللہ، تمام دنیا میں جتنے مدارس و مکاتب ہیں، گاؤں میں ہوں یا شہر میں، ملک میں، اے اللہ بر اعظموں میں سب مدرسوں کی حفاظت فرما اہل حق کی، اے اللہ تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دعوت کی ٹھیوں کی حفاظت فرما، اے دلوں کو جوڑنے والے اللہ، ہڈیوں کو آپ جوڑتے ہیں اے اللہ، اوس و خزرج کو آپ نے جوڑا اے اللہ، تجھ سے بھیک مانگتے آج بھی سب کو جوڑ دے اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، ان کے پڑھنے میں برکت نصیب فرما، ان میں علم میں تفقہ فی الدین نصیب فرما، تمام ہمارے اساتذہ ہمارے اللہ جتنے ہمیں دین سکھایا اور جن سے دین سیکھا اور جتنے بھی دنیا میں جماعتیں پھر رہی ہیں اللہ، اندرون میں بیرون میں سب کی غیبی نصرتیں فرما دے اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، بے اصولیوں کو معاف کر دے، ہمارے بزرگ جن کی عمروں میں اے اللہ ان کو طاقت عطا فرما اے اللہ، جن حضرات نے ہم پر احسان کیے، خدمتیں کی اے اللہ، دن رات خدمت کی، ان کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو جن حضرات نے نام لکھا ہے ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرما، نسلوں کو ان کو بھی ہمت دے ان کے اجازت دینے میں اے اللہ، بڑے بڑے فقہاء اکرام اور محدثین اور اے اللہ دعات پیدا فرما اے اللہ، پیدا فرما، امت یتیم ہو گئی ہے اللہ، اب مہربانی اپنا کرم فرما کر پیدا فرما دے، انہی میں سے پیدا فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے اے اللہ، حضرت مفتی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے اے اللہ، ہمارے تمام اساتذہ تمام ایمان والے سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ، ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرما اے اللہ، دورے کا سال اس سے نیچے کے سال سب آسان فرما دے اے اللہ، مولانا عبدالرزاق صاحب مرحوم جن کا انتقال ہوا اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے استاد تھے، ہم ان کے خادم تھے اللہ، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ان کے درجوں کو بلند فرما دے، سب اساتذہ کو اے اللہ تو راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ قبروں کو نور سے بھر دے، درجوں کو بلند فرما دے اے اللہ، تو ہم سے مولانا الیاس صاحب اور تمام حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، درجے بلند فرما دے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کو نور سے اے اللہ درجوں کو بلند فرما دے، وصلی اللہ تعالی اے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اے اللہ، حرمین پہنچنا آسان فرما، ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرما اے اللہ، دروازے کھول دے، دروازے کھول دے، اپنے کرم سے کھول دے، وصلی اللہ تعالی، ان کو وہاں کا ادب نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، خوب ہمت کے ساتھ پڑھیے۔ بہت ملانے السلام علیکم تشریف رکھیں، چلے اس کو بیچارے کو جانے دو۔ السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ قبول فرما، السلام علیکم، اللہ قبول کرے، السلام علیکم، اللہ راضی ہو جائے، مولانا اللہ راضی ہو جائے، آپ حضرات کی برکت، السلام علیکم، السلام علیکم، دھکا مت دو یار، السلام علیکم، السلام علیکم، تم بیچ میں گھس گئے، السلام علیکم، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرما مولانا، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ برکت دے مولانا، اللہ قبول کرے، السلام علیکم، ماشاء اللہ، السلام علیکم، اللہ راضی ہو جائے مولانا، اس امانت کو سنبھالو، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، السلام علیکم، اللہ قبول کرے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ راضی ہو، خوب محنت سے پڑھیے، محنت سے پڑھیے۔